انسان انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ آئی ایم سوری بابا، میں انہیں معاف نہیں کر سکتا، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ سمسام، میں جانتا ہوں کسی اپنے سے دوری کاٹنے کا عذاب۔ میں نے بھی تو تمہارے بنا ساری عمر کاٹ دی، اور اب عالیہ کے بنا کاٹ رہا ہوں، جس کرب سے میں گزر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا اب مزید تم بھی اس سے گزرو۔ اسے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، ساتھ مل کر باقی بچی ہوئی زندگی خوشگوار اچھی زندگی گزاریں گے، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ انہوں نے میری محبت، خلوص، عزت و احترام کا کیا صلہ دیا، دکھ اور ہمہ وقت بےعزتی؟ وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بوڑھا باپ دکھی ہو اور بے چین ہو کر مرے؟ مرنے سے پہلے اپنے باپ کو خوش نہیں کر سکتے بابا؟ اس نے فاصلہ سمیٹ کر ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، وہ انتہائی کرب زدہ آواز میں بولا۔ تو پھر میری خوشی کے لیے میری خاطر اسے معاف کر دو، میں سوچوں گا، وہ بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سمسام، مجھے ٹھیک سے بتاؤ، دل سے معاف کر پاؤ گے مجھے؟ وہ سر جھکائے ہوئے خاموش بیٹھا تھا۔ تمہاری اس خاموشی کا کیا مطلب لوں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولے۔ دیکھو سمسام، بھول جاؤ سب، بار بار اس بات کو یاد کر کے خود کو اذیت مت دو۔ اب ہماری کل کائنات صرف تم ہو، ہماری جمع پونجی۔ تمہیں دکھ میں دیکھ کر ہم بھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ جیسے جانا تھا وہ چلا گیا، شاید یہی اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ قسمت میں لکھا تھا نہیں بابا، قسمت میں خود لکھا گیا تھا، اس نے لکھا۔ وہ زہر خندہ لہجے میں گویا ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غصہ، بدلہ اور انتقام تینوں کو ایک ہی مقام پہ موضوع بنا کر ان کے حدود و قیود واضح کر دی، اور ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کا بہترین بدلہ ان اہل ایمان کے لیے ہے جنہیں اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ انہوں نے ملامت سے اسے بتایا، مگر بابا، اللہ ظالموں کے پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظالم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کی مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زبان میں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑی عظمت کے کام، اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا بے شک یہ بڑی اچھے کاموں میں سے ہے۔ سمسام کے رکنے پر عباس گردیسی نے پھر سے کہا، تاہم اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی کہ ایک شخص کا بدلہ دوسرے سے لیا جائے۔ اصل قصوروار میں ہوں تو بدلہ بھی مجھ سے لو، اس سے بدلہ لینا جائز نہیں۔ اسی طرح بدلہ لیتے وقت کسی قسم کی زیادتی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ میں نے اچھی طرح پڑھا ہے بابا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ قتل کے جواب میں قاتل کی جان لینے تک کا حق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا، اور ریاست بدلہ لینے کے اس عمل میں اس کی مدد کرے گی۔ میں بھی اس بات کو جانتا ہوں، لیکن ہمیں اللہ کا یہ حکم بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بدلہ لینے کی استطاعت رکھنے کے باوجود جو معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے وہ اللہ کے خاص لوگوں میں جگہ پاتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی فطری عمل ہے کہ ایک مظلوم انسان اپنے پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے کر اپنے دل کا اضطراب کم کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی اس اختیار کو بھی خدا کی محبت میں درگزر سے بدل دے تو کیا ہی بات ہے۔ بس معاف کر دینے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں بدلہ لینے والے کی نسبت کئی بلند درجات پاتا ہے۔ یہ معرفت الہی ہے۔ اب ان باتوں سے کیا نتیجہ نکلا؟ تم اس سے معاف کرو گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے بابا، میں نے دل سے سب کو معاف کر دیا، اس نے اٹل انداز میں کہا۔ اسے یہ کہنے کے بعد یوں لگا جیسے دل سے بہت بڑا بوجھ سرک گیا تھا۔ تم مجھے اپنا باپ تسلیم کرتے ہو نا سمسام؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنے باپ کا درجہ دیتے ہو نا؟ انہوں نے مزید گریدہ تو سامنے بھوئیں سکیڑ کر ان کی جانب بغور دیتا ہوں، اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، اگر باپ کا درجہ دیتے ہو تو کیا باپ کا کیا گیا فیصلہ قبول کرو گے؟ آپ پہلیوں میں بات کیوں بھجوا رہے ہیں؟ کھل کر کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے گویا اس کے سر پر بم گرایا۔ سمسام کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا، وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں اور چہرے پر وحشت سی طاری ہو گئی تھی۔ یہ فیصلہ ہم نے مل کر کیا بیٹا، میں اس گھر کی رونقیں واپس لانا چاہتا ہوں اور تمہیں پہلے کی طرح خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ جانتے تھے سمسام کی حالت شادی کا سن کر کیسی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ بات کر رہے تھے۔ بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ لیکن بابا، آپ بھی جانتے میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسی کے بھی ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ گلے روح کے علاوہ کسی بھی دوسری لڑکی کا نام سنتے ہی میرا خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سب کیا ہے وہ میرے لیے، میں نہیں بھول سکتا اسے اپنے ہاتھوں سے کھونے کی اذیت، وہ ذلت اور وہ درد۔ پلیز بابا، نہیں کرنی میں نے شادی۔ وہ بہت دکھ اور کرب سے بول رہا تھا۔ اس کی گرے شفاف آنکھوں سے لو تر آیا۔ اس کے پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے، جس کا درد اس کی آواز اور لہجے سے جھلک رہا تھا۔ باس گردیسی کے دل کو کچھ ہوا اور وہ بھی بیٹے کے دکھ پر دکھی ہو گئے تھے۔ خدا نے تمہاری ازمائش لی تو تم اس میں سرخرو ٹھہرے۔ خدا نے تمہاری محبت تمہیں لوٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ نرم انداز میں بولے۔ اس نے نفرت سے کہا۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگ گیا تھا۔ بابا، لیکن اب دوبارہ ویسا نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ سے اچھی کی امید رکھو اور اس بار تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ آپ کی بار انہوں نے اپنے لہجے کو سخت کر کے تھوڑا غصے اور رعب سے کہا۔ سمسام ان کو غصے میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر وہ بھی دھڑمی سے مگر آہستہ آواز میں نظر نیچی کر کے بولا، سوری بابا، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ آپ مجھ سے جو کچھ مرضی مانگ لیں میں دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ ہاں نہیں کر سکتا میں۔ باس گردیسی اس کی ہٹ دھرمی پر گنگ سے کھڑے تھے۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ ان کے غصے میں کی ہوئی بات مان جائے گا، لیکن وہ غلط تھے۔ انہیں خود پر افسوس ہونے لگا۔ ایک دم سے ان کا سر چکرایا، لیکن انہوں نے سر کو جھٹک کر خود پر کنٹرول کیا۔ ٹھیک ہے، تم جو مرضی کرو، لیکن آئندہ مجھ سے کوئی بات مت کرنا۔ انہوں نے چکراتے سر کو سنبھالتے ہوئے غصے سے کہا۔ سمسام نے دکھ بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا، پر وہ اس کی نگاہوں کو نظر انداز کر کے پاس سے گزر کر جانے لگے۔ تبھی ان کا سر زور سے چکرایا اور وہ گرنے ہی والے تھے کہ سمسام نے بھاگ کر ان کو اپنے مضبوط بازو میں تھام لیا، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ سمسام باس گردیسی کو ایسی بے ہوش دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ اس کے تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی تھی، کیونکہ باس گردیسی جب بھی غصہ کرتے تھے یا ٹینشن لیتے تھے ان کا بی پی لو ہو جاتا تھا اور شوگر بھی لو ہو جاتی تھی۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ اس نے باس گردیسی کو اپنے فولادی بازو میں اٹھایا اور جلدی سے نیچے لے کر آیا، اور پھر ڈرائیور کو جلدی سے گاڑی نکالنے کا کہا۔ اس نے جلدی سے گاڑی نکالی اور تقریباً 10 منٹ میں وہ قریبی ہسپتال پہنچ گیا۔ وہاں شام کی ڈیوٹی پر ہونے والے ڈاکٹرز موجود تھے۔ وہ سب کی سب حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے باس گردیسی کے ایمرجنسی میں لے جا کر ان کا چیک اپ شروع کر دیا۔ سمسام کوریڈور میں ننگے پاؤں کھڑا تھا، کیونکہ اس نے پیشانی میں جوتا بھی نہیں پہنا تھا۔ بس ایسے ہی ننگے پاؤں اٹھائے وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا، اس کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے ہی وہ رخ کو کھو چکا تھا، اب اپنے اکلوتے سکے رشتے کو بھی کھونے کا ڈر اس کی جان فنا کر رہا تھا۔ اس کا روم اپنے باپ کے لیے دعا گو تھا۔ وہاں موجود افندی خود بھی پریشان تھا، اس کی بے چینی اور بے قراری بھی دیکھ رہے تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کو تسلی دینے لگا، حوصلہ رکھو یار، کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ اگر تم ہمت ہار گئے تو ان کو کون سہارا دے گا؟ افندی پلیز آپ دعا کرو بابا کو کچھ نہ ہو، میں ان کی ہر بات مان لوں گا، پلیز یہ دعا کرو یار۔ اس نے افندی کے ہاتھوں کو تھام کر اس سے التجائی انداز میں غمگین سی آواز میں کہا۔ درد کی شدت سے اس کا اپنا سر بھی پھٹنے والا تھا، اس کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھی۔ پھر وہ ویسے ہی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا اور ٹھنڈے فرش پہ سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا۔ یا اللہ میرے بابا کو بچا لے، بہت پیار کرتا تھا، یا اللہ رحم کر مجھ پر، میرے حال پر۔ وہ اونچا لمبا نوجوان سجدے میں اپنے باپ کے لیے زندگی مانگنے کے لیے رو پڑا تھا۔ بہت پیار کرتا تھا وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے سے، اسے پورا یقین تھا اپنے اللہ پر کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ افندی نے کال کی۔ سمسام نے اسے خود پہ پڑی مصیبت کے بارے میں بتایا تو وہ سب کام چھوڑ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ فضا نے سب چیزوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر انہوں نے پھولوں اور مٹھائیوں کے ٹوکرے ملازم سے کہہ کر گاڑی میں رکھوائے۔ وہ خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں بیٹا، کسی چیز کی کمی تو نہیں نا؟ سے تیار فضا نے اس سے پوچھا۔ بہت خوش اور پرجوش تھی بیٹے کی خوشی میں ہی ان کی خوشی تھی، اور وہ چاہتی تھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ نہیں ماما، کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے جو بھی انتظام کیا بہت اچھا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ماں کی خوشی دیکھ رہا تھا، وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔
اب ہم چلتے ہیں ہما بھابھی کے گھر اور تو یہاں بیٹھ کر ہمارے ارے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں ہما بھابھی کے گھر اور تو یہاں بیٹھ کر ہمارے واپس آنے کے انتظار کر۔ فضا نے اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے کہا اور باہر نکل کے اور حاشر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی تھی پر وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کا دل کیوں پریشان تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں موجود اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ اس کو ملک عاشر کی باتیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ غصے سے اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ وہ سوچ نہیں پا رہی تھی وہ انسان اسے چاہتا کیا، اس کا پل پر بدلتا روپ، کبھی اتنی بے رخی اور کبھی محبت میں چور انداز۔ وہ کسی اور کو بتا بھی نہیں سکتی تھی ورنہ اس کے بن بیٹھے مزاج سے خدا سے کچھ بعید نہیں تھا۔ سعدیہ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ہما جو مومل کے کمرے کی طرف جا رہی تھی اس سے بات کرنے، وہ اس کو ایسے بیٹھے دیکھ کر وہیں پر رکتے پریشان ہو کر بولی۔ وہ ان کی آواز سن کر ایک دم سے میں بالکل ٹھیک ہوں ماں، آپ پریشان نہیں ہو، چونک کر بولی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کو سعدیہ تمہاری پھوپھا کا فون آیا تھا، وہ ہماری طرف آ رہی ہیں بتایا۔ اس نے آہستہ سے تو ٹھیک ہے مام، کیا بنوانا ہے کھانے میں پوچھا۔ ان کے بتانے پر کچن کی طرف بڑھ گیا اور پھر سے کام میں بزی ہو گیا۔ وہ رات والی باتوں کو بھولنا چاہتی تھی۔ رات سے اس نے اپنا سیل بھی آف کیا ہوا تھا، ابھی تک آن نہیں کیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو مومل نے چونک کر دیکھا ایک نفیس سی خاتون اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سجائے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ؟ مومل یہی سوچ رہی تھی کہ وہ خاتون اس سے ایسے شائستگی سے کیوں بات کر رہی ہیں۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ وہ جو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی ان کے ساتھ بستر پر بیٹھ گئی۔ ہما نے اپنا فون بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گل بیٹا، آپ اچانک اس طرح یہاں کیسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، ہما نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس آنٹی، ایک حادثہ ہو گیا تھا میرے ساتھ۔ وہ ان کے گل بلانے پہ چونکی تھی، بس مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ انہیں کیسے بتائے کہ ایک آدمی نے اسے جہاں دھوکے سے بلا کر اس سے زبردستی شادی کرنی چاہی تھی اور وہ اس سے بچ کر وہ اتفاقاً یہاں آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی یا سنتی، باہر پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سن کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ حاشر اور فضا آ گئے ہیں۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لیکن ایسا کرو ابھی آپ آرام کرو پھر بات ہوگی۔ وہ اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ان کے باہر جاتی مومل کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے فوراً سے پیشتر موبائل فون اٹھا کر فلپ کو نمبر ملایا۔ ہیلو فلپ۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تو اس نے جلدی سے کہا، مومل تم کہاں ہو؟ تم کتنا ڈھونڈا تمہیں، کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اس نے مومل کی آواز پہچانتے ہی سوال کی بوچھار کر دی۔ فلپ کیا بتاؤں تمہیں، اس مچھر نے مجھے ایئرپورٹ سے اغوا کر لیا اور زبردستی مجھ سے شادی کر رہا تھا، بہت مشکل سے وہاں سے بھاگی ہوں۔ اس نے وجہ بتائی۔ اچھا بتاؤ ہارون انکل کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے متفکر انداز میں پوچھا۔ نہیں فلپ، بابا کو کچھ پتہ نہیں چلا، کہہ رہا تھا شادی کر لو پھر بتاؤں گا۔ مومل تمہیں ایک بہت اہم خبر سے آگاہ کرنا تھا، مجھے آج ہی میرے ایک دوست کا فون آیا تھا۔ اس کے ڈیڈ جو تمہارے ڈیڈ کی کمپنی میں کام کرتے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ کسی ملک عاشر نے تمہارے ڈیڈ کی ساری کمپنیز اور پراپرٹیز پر قابض ہو گیا ہے۔ فلپ نے گویا اس کی سماعتوں پر بم گرایا۔ مومل کا تو خون کھولنے لگا۔ بلڈی باسٹرڈ، دل کرتا اس کی جان نکال لوں، میری سوچ سے بھی زیادہ کمینہ نکلا یہ تو۔ اب کیا کریں گے؟ مومل اینجل جو قریب ہی تھی اور ان دونوں کی آپسی گفتگو سن رہی تھی، پریشان کن لہجے میں بولی، وہاں ہوتے تو شاید کچھ کرتے، یا غیر ملک میں رہ کر اس شاطر انسان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ مومل نے زہر خندہ لہجے میں عاشر کی بارے میں سوچتے ہوئے کہا، پولیس میں رپورٹ درج کروا دیتے ہیں اس کے خلاف۔ اینجل نے اپنی تئیں سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ یہاں کی پولیس بھی کسی کام کی نہیں، تمہاری گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی، کیا کیا انہوں نے؟ فلپ جل کر بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور میں نے جہاں تک اندازہ لگایا ہے اس شخص کا تعلق کافی اونچی پوسٹ رکھنے والوں سے ہے۔ ہم اکیلے شاید اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ میرا آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ بھی سب اس نے چھین لیا ہے۔ مومل سوچنے کے بعد گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، مومل تم میرے کاغذات پر واپس چلی جاؤ اور کچھ کرو وہاں جا کر۔ اینجل نے دوسرا حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ نہیں اینجل، میں تمہیں یہاں کیسے اکیلے چھوڑ کر جاؤں گی، اور اب تو تب تک میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی جب تک بابا کو کوئی پتہ نہیں چل جاتا۔ میرے بابا کی ساری زندگی کی کمائی، ان کی جمع پونجی تو کبھی اس گھٹیا انسان کے ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔
واپس لے کر ہی رہوں گی وہ اس کے لیے، چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس نے اٹل انداز میں کہا، مگر تم ہو کہاں؟ آؤ ہمارے پاس مل کر کچھ سوچتے ہیں۔ فلپ نے اسے دریافت کیا۔ فلپ، ابھی میں کسی کے گھر میں اور یہ لوگ مجھے اپنی کوئی رشتہ دار سمجھ رہے ہیں۔ وہی سمجھ کر انہوں نے مجھے پناہ دی ہے۔ یہ کافی بڑا گھر ہے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے بتایا، اگر میں یہاں رہی تو مجھے امید ہے یہ لوگ میری مدد ضرور کریں گے، نہ بھی کی تو کریں تو ان کے توسط سے میں اس شخص تک ضرور پہنچا جاؤں گی۔ یہ بڑے لوگ بہت کام آ سکتے ہیں میرے۔ ویسے بھی کسی انجان شہر میں بنا کاغذات کے رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ فی الحال مجھے یہیں پناہ لینی ہوگی، آگے کیا کرنا ہے سوچ کر تمہیں بتاؤں گی۔ تم اپنا اور اینجل کا خیال رکھنا۔ وہ لوگ مزید آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بھائی صاحب، عاشر بہت سمجھدار اور ذمہ دار ہے، ہمارے پیچھے ان کے سارے بزنس کو وہ بہت اچھے سے سنبھال رہا تھا، بہت محنتی ہے میرا بیٹا۔ فضا اپنے بیٹے عاشر کی تعریفیں کر رہی تھی، عاشر کی تعریفیں کرنے لگی۔ آخر وہ ماں تھی اور اس نے تو کرنی ہی تھی تعریفیں بیٹے کی۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، اللہ اور زیادہ ترقی دے عاشر بیٹے کو۔ ہما کو گویا بہت تسلی ہوئی سن کر۔ آخر معاملہ بیٹی کے رشتے کا تھا، ان کو عاشر بہت اچھا لگتا تھا اور عالم گردیزی بھی عاشر کو بہت پسند کرتے تھے۔ جی بھائی صاحب، آپ تو جانتے ہیں بہت فرما بردار ہے میرا بیٹا، بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ میرے بیٹے کی لمبی عمر کرے اور زیادہ سے زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ فضا بہت پیار سے اپنے بھائی اور بھابھی کو بتا رہی تھی اور سعدیہ بھی کچن میں چائے بناتے ہوئے سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ سب کے لیے چائے لے کر باہر آئی اور رسمی سلام دعا کے بعد انہیں چائے پیش کرنے لگی۔ بھائی صاحب، ہمارا یہاں آنے کا مقصد تو آپ جانتے ہیں، بس اب ہم عاشر کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں سعدیہ بہت اچھی لگتی ہے۔ اب آپ لوگوں کے آگے جولی پھیلانے آئے ہیں، ہمیں آپ لوگ انکار نہیں کرنا۔ ملک صاحب جو بہن بھائی کی باتیں چپ کر کے سن رہے تھے، انہوں نے بات کا آغاز کیا اور ان سے کہا، اور عالمگیر دیسی جانتے تو پہلے ہی تھے فضا کے یہاں آنے کا مقصد۔ جب رشتے کی بات شروع ہوئی تو سعدیہ وہاں سے اٹھ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ فضا اس کو کچن میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، ابھی بھی ویسی ہی شرمیلی ہے۔ ویسے بچیاں ایسے موقع پر شرما جاتی ہیں، شاید شرما گئی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ فضا نے، بھابھی آپ بھی تو کچھ بولیں، آپ کیوں چپ کر کے بیٹھی ہیں؟ فضا نے چپ بیٹھی ہما سے کہا، ارے میں کیا بولوں فضا، تمہارے بھائی جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں بھی منظور ہوگا۔ وہ سعدیہ کے بابا ہیں اور اس سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ اس کی زندگی کے بارے میں کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ ہما دھیمے لہجے میں بولی، بہت اداس ہو گئی تھی، ان سے کوئی بات ٹھیک سے نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے وہ پھر سے چپ ہو گئی تھی۔ وہ ویسے بھی فیصلہ تو وہ لوگ پہلے ہی کر چکے تھے، اب تو بس ہاں کر رہی تھی۔ اور جب اپنی نازوں پلی بیٹی کی رخصتی کا سوچو تو دل یوں ہی بھر جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ فضا تم میری چھوٹی بہن ہو اور عاشر بھانجا، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ عالمگیر دیسی نے بہن کو ہاں کہہ دی تھی، بشرطیہ اس رشتے میں عاشر کی بھی مرضی شامل ہو تو لیکن ساتھ ہی عاشر کی ہاں کی بھی بات کی تھی، کیونکہ وہ زور زبردستی کے رشتوں کے قائل نہیں تھے۔ بھائی صاحب، ہم نے عاشر سے بھی بات کی ہے، اس کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو خوش ہے بہت۔ فضا نے مسکرا کر کہا، وہ بہت خوش تھی اس رشتے سے، بلکہ خوش تو وہاں بیٹھے سب لوگ ہی تھے۔ ہم نے سعدیہ کو بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، اس کا خیال رکھنا فضا، بیٹی بنا کر رکھنا ہماری گڑیا کو۔ ہما کہتے ہوئے بہت آبدیدہ ہو گئی، ارے بھابھی یہ بھی بڑا کوئی کہنے کی والی بات ہے، سعدیہ میری بیٹی اور میں اس کو ایسے ہی اپنی جان کے ساتھ لگا کر رکھوں گی، آپ لوگ پریشان نہ ہو، بس منہ میٹھا کریں۔ فضا بھی دکھی ہو گئی تھی، اس نے اٹھ کر ہما کو گلے لگا لیا۔ سعدیہ ان کو بھی بہت عزیز تھی، وہ جانتی تھی کہ کتنے نازوں سے پالا اس کے بھائی نے بیٹی کو۔ عالمگیر سے بھی دکھی تھے، پر انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ ان کی بیٹی اپنوں میں جا رہی ہے، وہ بھی اسی شہر میں اور ان سے دور نہیں۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ سوچے میں گم کھڑی تھی جب چھوٹی بی بی وہ جی باہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ اندر آئی اس کو بلانے، اس نے آہستہ سے کہا، اور چلو میں آتی ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا اور دوپٹہ ٹھیک کر کے سر پر جمایا اور باہر آ گئی۔ فضا پھوپھو نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو پیار کر کے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس میں انگوٹھی پہنا دی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے ہاتھ پر 5,000 کے کافی نوٹ رکھے اور اس کو مٹھائی کھلائی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ عالم اور ہما نے بھی اس کو گلے لگا کر پیار کیا
اور ملک عاشر نے بھی، وہ ملک عاشر سے منسوب ہو چکی تھی۔ ماں باپ کو چھوڑنے کا سوچ کر اس کو گھبراہٹ ہونے لگ گئی۔ اس کی گھبراہٹ ہما سے چھپ نہیں سکی تھی۔ بابا بھی یہیں ہیں، تم ان کی موجودگی میں اس فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ یہ جمعہ کیسا رہے گا؟ فضا نے مشورہ دیا۔ جیسا تم کو۔ عالم گردیزی نے خوش دلی سے کہا۔ شام کے کھانے کے بعد وہ لوگ ہنسی خوشی واپس چلے گئے تو ہما مومل کے کمرے میں آ گئی۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ مدعے کی بات پہ آئیں۔ گل میرا بیٹا سمسام، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ تو تم سے پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد وہ کتنا بیمار رہا، پھر ہم نے اسے ابروڈ بھیج دیا، بہت کچھ سہا ہے میرے بیٹے نے۔ وہ مزید بھی پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ مومل کے چہرے پہ بیزاری نمایاں تھی جسے وہ چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ یہ آنٹی تو پتہ نہیں کون سا بیٹا نامہ سنانے بیٹھ گئی۔ چل بھگت اب مومل، اس نے خود ہی سے مخاطب ہو کر دل میں کہا۔ آنٹی جی بس کرو اب، جلدی سمیٹو یار، میری کمر دکھ گئی۔ اس لہنگے میں اسے ہما کے لیے لب ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان کی باتیں وہ سن رہی تھی۔ بے دلی سے کبھی ہونٹوں کو گول گھماتی تو کبھی ناک سکڑتی، دھیان اس کا کہیں اور ہی تھا۔ ہم نے سوچا اس جمعے کو سعدیہ کے ساتھ ساتھ تمہارا اور سمسام کے نکاح کا فریضہ بھی سر انجام دے دے۔ کیا کہتی ہو تم؟ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ملامت سے پوچھا تو مومل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس جھٹکے کے بارے میں اس نے سوچا نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا یہاں پناہ لینے کے لیے اس قسم کے کسی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دم سادے بیٹھی ہوئی تھی، پھر سر جھکا کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ وہ اس کے سر جھکانے کو اس کا شرمیلا پن اور رضامندی سمجھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اٹھی۔ بہت شکریہ میری بیٹی، دل خوش کر دیا آج تم نے۔ میں تمہارے لیے دوسرے کپڑے اور کھانا بھجواتی ہوں، وہ شگفتگی سے کہتے ہوئے وہاں سے باہر چلی گئی۔ اف، یہ آنٹی تو خود ہی سارے مطلب نکال گئی، اب کیا کرے گی؟ مومل سوچ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس نے تکیے کے نیچے سائلنٹ موڈ پہ لگا ہوا ہما کو چھپایا کہ موبائل نکالیا اور پھر سے فلپ کو کال ملائی۔ ہما شادی کی خوشی میں اس قدر خوش تھی کہ اسے اپنے موبائل کا ہوش ہی نہیں تھا۔ سعدیہ کی شادی کی تیاریاں اور اب سمسام کی شادی کی ذمہ داری، وہ اس طرف مشغول ہو گئی۔ تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ مومل فلپ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ تم جانتی بھی ہو وہ کون ہے، کیسا ہے، ایسے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے سکتی ہو؟ اینجل نے سمجھانا چاہا۔ مجھے جان کر کیا کرنا ہے؟ وہ کون ہے، کیسا ہے؟ میں نے کون سا اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے؟ میرا کام ختم تو میری زندگی سے اس کا نام ختم۔ مومل لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہا۔ مومل تم اپنے ساتھ اس کی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ اینجل کو برا لگ رہا تھا۔ فلپ اس مدر ٹریسا کو سمجھا، ہر ایک کی مدد کا جذبہ پھوٹ پڑتا اس کے دل میں۔ وہ غصے سے بولی، اسی میں سے گلا گھونٹوا دوں گی اس کمینے کا، شادی کرنے کا کچھ تو فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ مومل نے کٹیلے لہجے میں کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ اینجل اور فلپ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ وہ اپنے عالم بابا ابھی تک نہیں آئے، سمسام سے مل کر آپ انہیں کال تو کریں۔ وہ اپنے کمرے میں کمبل میں پاؤں ڈالے نیم دراز سی تھی جب ہما نے کمرے میں آ کر بڑی فکر مندی سے انہیں کہا 12 بجنے والے تھے، وہ ابھی بھی نہیں آئے تھے اور انہوں نے کال بھی نہیں کی تھی۔ ہما کا دل بھی، اپنا بھی دل گھبرا رہا تھا اور وہ آج شام میں پتہ چلنے والی سچ کی وجہ سے بھی بہت اداس تھی۔ اچھا میں کرتا ہوں کال، تم ٹینشن نہ لو۔ عالم نے سیل اٹھا کر کال ملائی اور سیل کان سے لگا لیا، لیکن کال پک نہیں کی تھی کسی نے۔ وہ زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ کال ملائی، پھر بھی نو رسپانس۔ ہما نے ان کے پریشان چہرے کو دیکھ کر کہا، کیا ہوا عالم؟ ہما بابا تو کال نہیں پک کر رہے، شاید وہ اس وقت سمسام کے ساتھ ہوں۔ میں اس کے نمبر پر کال کرتا ہوں، انہوں نے پریشانی سے کہا، اور اس کے نمبر پر کال کی کچھ دیر بعد کال پک ہو گئی۔ ہیلو، میں عالم گردیزی بات کر رہا ہوں، بابا کے نمبر سے کال پک نہیں ہو رہی، کیا تم بتا سکتے ہو وہ کہاں ہے؟ کال پک ہوتے ہی انہوں نے بےتابی سے پوچھا۔ ادھر سے بتائی جانے والی خبر سن کر وہ ایک دم سے اچھل پڑے۔ ہما انہیں وٹ چونکتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے کال بند کر دی۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ انہوں نے کال بند ہوتے ہی بڑی پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا عالم؟ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ ہما بابا کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ایمرجنسی میں اس لیے واپس نہیں آئے۔ اس نے بہت دکھ سے بتایا۔ ان کو بہت دکھ اور پریشانی ہو رہی تھی سن کر۔ اب وہ ان کے بارے میں سوچے جا رہے تھے۔ وہ اس رات سے اٹھ کر باہر نکلے ہسپتال جانے کے لیے۔ ہما نے بھی دیکھی لہجے میں دعا کی اور ان کے پیچھے باہر نکل گئی، اور اللہ ان کو صحت دے، آمین۔ عالم نے بھی سچے دل سے کہا اور پھر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دل ہی دل میں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے لگے۔ یک بستار
कॉरिडोर में टहलते हुए डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था, तभी इमरजेंसी का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। वो दौड़कर उनके पास गए और बड़ी बेताबी से उनसे पूछा, डॉक्टर मेरे बाबा को क्या हुआ है? आप कैसी तबीयत है उनकी? प्लीज़ बताइए। आपके बाबा का बीपी लो हो गया था और साथ में शुगर लेवल भी कम हो गया था, लेकिन अब वो कुछ ठीक है। उन्होंने अपने मौसूस धीमे अंदाज में उसको बताया। उसके कंधे को थपथपा कर उसको तसल्ली दी। शमशाम ने बड़ी बेताबी से पूछा, क्या मैं अपने बाबा से मिल सकता हूँ? उन्होंने उसकी बेताबी देख कर कहा, नहीं अभी नहीं। कुछ देर के बाद उसने गुस्से से झुलाकर पूछा और सवालिया अंदाज में डॉक्टर की तरफ देखा, लेकिन क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा उसको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो और ना ही वो कोई स्ट्रेस ले प्लीज़, वरना उनके लिए ख़तरा बढ़ जाएगा। उन्होंने तफसील से तेजी की हालिया कंडीशन बताई और वहाँ से चले गए। पहले किसी टेंशन की वजह से उनका ये हाल हुआ है, लेकिन शर्मिंदगी से वो वहाँ से हिल भी नहीं सका था। आज उसकी वजह से उसके बाबा इस हालत में पहुँच गए थे। और ऐसे ही सोचों में कितनी देर गुम खड़ा था जब फंदी ने उसके पास आकर उसको बताया। सिम अब्बास अंकल को कमरे में मुंतकिल कर दिया। आओ इधर कमरे में उनसे मिलो लें। वो उसकी बात सुनकर जल्दी से रूम की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सामने अब्बास गर्देसी बिस्तर पर बेसुध से पड़े थे। वो चंद घंटों में सदियों के बीमार लग रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उनके पास आ गया और उनके पास बैठकर उनके हाथों को पकड़कर चूमने लग गया और साथ में उनसे बातें भी करने लगा। बाबा आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, मैं आपकी हर बात मानूंगा, प्लीज़ आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। अपने हाथों पे आंसुओं की नमी महसूस करके अब्बास गर्देसी की आंखों में चंबिश हुई और उन्होंने आहिस्तगी से शमशाम को पकड़ा। शमशाम ने उनकी आवाज़ सुनकर जल्दी से उनकी तरफ डबडबाई आंखों से देखा। शमशाम उसने आई एम सॉरी बाबा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको हर बात मानूंगा, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। उन्होंने बस इतना ही कहा और शमशाम मैं ठीक हूँ, मुझे घर ले चलो प्लीज़। उन्होंने बस इतना ही कहा और खामोश हो गए। लेकिन बाबा अभी आप, उसने कुछ कहना चाहा तो बास गर्देसी ने उसको इशारे से मना कर दिया और घर चलने को कहा। मैं ठीक हूँ शमशाम, तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया, मैं भला चंगा हो गया हूँ, हल्का सा मुस्कुरा कर बोले उसने कहा और जल्दी से बाहर निकल गया और डॉक्टर से उनकी तबीयत के बारे में डिस्कस करके उनको घर ले जाने की इजाज़त लेकर आया। ठीक है बाबा। आलम गर्देसी और हुमा भी वहाँ पहुँच चुके थे। फ़िज़ा और आशिर को भी शायद इत्तला मिल चुकी थी। वो दोनों भी वहीं मौजूद थे। 3 बजे तक वो उनको लेकर अपने घर आ गया था। उनको उनके कमरे में बेड पर लिटाकर कंबल उड़ा दिया और ख़ुद भी अपने कमरे में जाने के बजाय उनके पास ही बैठ गया। ये रात बहुत भारी थी उस पर। आज एक बार फिर से उसको एक नई ज़िंदगी मिली थी। वो जितना शुक्र अदा करता अपने रब का इतना कम था। सारी रात उसने बास गर्देसी के सराहने में बैठकर गुजारी। उसने अपने बाप की मोहब्बत के आगे सर झुका दिया था और शादी के लिए हाँ कर दिया थी और अपने दुख और तकलीफ़ को अपने अंदर ही दफन कर दिया था। और अब वो वही कर रहा था जो अब्बास गर्देसी चाहते थे। आज मेहंदी थी और कल बारात। गर्देसी हाउस में ही मुश्तरका मेहंदी के फंक्शन का इंतज़ाम किया गया था। गर्देसी हाउस को बरकी कुमकुम से सजाया गया था, जिसकी चकाचौंध रोशनी देखने वाली की आंखों को खैर कर रही थी। मेहंदी की मुनासबत से पीले गेंदे के फूलों से सारे लॉन को सजाया गया था। आज के फंक्शन के लिए लॉन में इंतज़ाम किया गया था। एक तरफ गद्दे और कुशन लगाकर बैठने का इंतज़ाम था, जबकि दूसरी तरफ गोल मेज़ और कुर्सियां लगाई गई थीं। स्टेज पर 2 झूले रखे गए थे, जिन्हें पीले गेंदे के फूलों से लड़कियों की सूरत में सजाया गया था। एक तरफ दोनों लड़कियों के बैठने के लिए और दूसरी तरफ दोनों लड़कों के लिए। धीरे धीरे से सब मेहमान आना शुरू हो गए। शादी के लिए दिन कम थे, इसीलिए बाजार से रेडीमेड सब चीज़ें खरीद ली गई थी। फ़िज़ा और आशिर अंदर दाखिल हुए। उनके साथ आशिर भी था, जो वाइट कद्दर की अकड़ी हुई शलवार कमीज़ में मलबूस था। जैसे उसका सूट अकड़ा हुआ था, वैसे ही उसकी गर्दन में सरिया फिट था। वाइट शलवार कमीज़ में मलबूस हल्की सी बियर्ड में उसकी यह हल्की सी गंदमी रंगत नुमाया हो रही थी। तीखे नकुश के लिए वो खासा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। शानों पे खाकी शाल डाले वो शाहाना चाल चलते हुए उनके साथ अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे दुराबी आया, ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, गले में सी दुपट्टा कोल घुमा कर डाले हुए खासा हैंडसम दिखाई दे रहा था। आशिर ने अपने दोस्त का तारुफ भी सर से करवाया। एस पहले से सब एक दूसरे से मिलने लगे। तभी सामने भी एस पहले से निकल कर कितने अरसे बाद इस घर में कदम रखा था, सिर्फ अपने बाबा की खुशी की खातिर। वो जो घर के दरवाजे के पास खड़े शायद उसी के इंतज़ार में थे। वो स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस शानों पे अपनी शिफाफ आँखों के हम रंग ग्रे रंग की शाल मौसम की मुनासबत से ओढ़े वजाहत का मुँह बोलता सबूत दिखाई दे रहा था।
سیاہ رنگ کی شلوار قمیص میں اس کی شاندار پرسنالٹی پہ جس کی نظر پڑتی دوبارہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہاں موجود سب اسے ستائشی نظروں سے دیکھنے لگے۔ عباس پردیسی سے ملنے کے بعد وہ عالم گردیسی سے ملا۔ ہما نے بھی اسے گلے سے لگا کر پیار کیا۔ سب اس سے ملے۔ یہاں بیٹھو عاشر کے ساتھ۔ عالم گردیسی نے اسے عاشر کے ساتھ جھولے پہ بیٹھنے کے لیے کہا تو شمشام کی پیشانی پہ شکنوں کا جال بچھا۔ وہ دوسری جانب عاشر کو کوئی کام تھوڑی تھا جو اس کے چہرے کے زاویے بھی فوراً بگڑ گئے۔ وہ اس رات سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ دونوں ایک دوسرے کو مقابل ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ بھائی ہو آپس میں ساتھ بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بیٹھ جاؤ بچوں۔ عباس گردیسی کی شفقت آمیز آواز سن کر دونوں کے تنے ہوئے اعصاب تھوڑے ڈھیلے پڑے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دونوں ذرا فاصلہ رکھتے ہوئے ایک ہی جھولے پہ بیٹھ کے دونوں کو خاموش بیٹھے دیکھ سب نے سکون کا سانس لیا۔ دیکھو ہما جا کر بچیوں کو تیار ہوئیں، یعنی سب مہمان آ چکے ہیں، رسم شروع کریں۔ عالم گردیسی نے کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈال کر کہا، فضا میرے ساتھ۔ ہما نے اسبات میں سارے لاتے ہوئے فضا کو بھی اپنے ساتھ لیا اور اندر کی طرف چل دی۔ انہیں لینے کے لیے ہر طرف مسرگن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دھیمے سروں میں بجتے میوزک کی آواز اس کے کانوں میں بآسانی پہنچ رہی تھی۔ سترنگی بھاری لہنگا پہنے وہ خود کو بہت بے رحم محسوس کر رہی تھی۔ گہرے گلے والی چولی اس کے بے داغ کمر کو عیاں کر رہی تھی، جیسے اس نے دوپٹے سے چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ قدرتی پھولوں سے بنے گجرے بالے اور ماتھا پٹی لگائی اس نے اپنا چہرہ پیلے دوپٹے میں چھپا لیا۔ جسے اس نے دوپٹے سے چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ قدرتی پھولوں سے بنے گجرے بالے اور ماتھا پٹی لگائی اس نے اپنا چہرہ پیلے دوپٹے میں چھپا لیا۔ بالوں کو خوبصورتی سے جوڑے کی شکل میں باندھ کر اوپر سے پھول لگائے دوپٹہ ڈال دیا گیا تھا۔ وہ بمشکل اس کی کمر تک آتا تھا۔ اب یہاں بیٹا۔ انہوں نے دراب کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا، ویسے تو میں دلہن کا دیور ہوں، لیکن آپ مجھے ان کا بھائی بھی سمجھ سکتی ہیں۔ میں اپنی بہن کو رسم کے لیے خود باہر لے کر جاؤں گا۔ دراب نے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو فضا اور ہما نے بھی مسکرا کر اجازت دی۔ جیسے ہی دراب کی ہمراہی میں اس نے اس بڑے سے لان میں قدم رکھا جسے مہندی کے فنکشن کے لیے اتنے زبردست طریقے سے سجایا گیا تھا کہ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے چکا چوندھ سی ٹھہر سی گئیں۔ عاشر نے جب سعدیہ کو دراب کے ساتھ آتے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے اشارے پھوٹنے لگے۔ عاشر کی آنکھیں وہ باریک دوپٹے میں سے بھی اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ اس نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو درست کرنے کی کوشش کی۔ خود کو ان انجان اور بے پاک نظروں سے چھپانے کا فیصلہ فطری عمل تھا۔ دراب نے اس کی جھجک محسوس کرتے ہوئے بھائی ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے اس کا دوپٹہ درست کیا۔ سعدیہ نے شکر کی سانس لی اور دراب کی ہمراہی میں اسٹیج پہ آ گئی اور خالی جھولے پہ بیٹھ گئی۔ بغیرت انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے لیے ایسا واہیات ڈریس بھیجنے کی؟ شمشام نے چہرے پہ برفیلے تاثرات سجائے ملک عاشر کو گھورتے ہوئے غیر ضرور لہجے میں کہا، مہندی کا لباس دولہے کے گھر سے آتا تھا اور عاشر نے خود جان بوجھ کر خریدا تھا۔ ملک عاشر نے اس کی جانب دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی، اوئے سالے، بہنوئی سے تمیز سے بات کر، تیری بہن اب میری ہونے جا رہی ہے، اب میری مرضی سے جیسے چاہوں ویسے کپڑے پہناؤں یا پہناؤں ہی نہ۔ اس کی بیہودہ بات پر شمشام کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس کے گرے شفاف آنکھیں سرخیاں چھلکنے لگی۔ گھٹیا انسان، تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں جیسے میں کتوں کو کھلا دوں گا۔ اگر مزید بکواس کی تو اس سے پہلے کہ غصے میں آ کر اس کی ہنسی کو اپنے زوردار پنچ سے بریکس لگواتا۔ عاشر بیٹا، ایسا کرو تم سعدیہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ہم نے تو سوچا تھا لڑکے علیحدہ اور لڑکیاں علیحدہ بیٹھیں گی۔ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے، نہ ہمارے
ہمارے میں رواج ہے، لیکن یہ حاشر کہہ رہے ہیں لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کر رسم کو بے شک دلہن کا چہرہ نہ دکھاؤ۔ فضا نے ان کے پاس آ کر کہا۔ سمسام نے اور فضا کو سامنے کھڑے دیکھ کر نفرت سے نظریں پھیر لی۔ وہ منہ ہی منہ میں دھیرے سے اسے گالیوں سے نوازنے لگا۔ کوشش کر کے دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ حاشر بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کا انداز اب سمسام کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ سمسام اس کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ فضا نے اسے نہ اٹھتے دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ سمسام بیٹا۔ عالم گردیزی کو دور کھڑے ان کے درمیان تلخی کو باندھ چکے تھے۔ سمسام کی طرف آتے اسے روکنے لگے۔ ان کی آواز سخت اور نظریں تنبیہ تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ عالم گردیزی نے پاس سے کھڑے سمسام کے ہاتھ کو تھپ تھپا کر اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی سچویشن کو سمجھتے اسے خود سے لگا لیا۔ اس کی نظریں دوسری طرف گئیں، جہاں اسٹیج پر جہاں عاشر ملک کو پھر سے سعدیہ کے ساتھ بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ اپنی بھابھی کے ساتھ دراب کو اسٹیج کے پاس کھڑا تھا۔ عاشر نے اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا۔ وہ اس کے قریب آ کر تھوڑا سا جھکا تو عاشر دھیمی آواز میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے دانت کھچکھچا کر بولا، کیوں تو جل گیا؟ وہ بھی اس کا سرا تھا پیچھے کیا سے رہتا۔ وہ بھی اس کا سر تھا پیچھے کیسے رہتا؟ جان بوجھ کر اس کی جان جلانے کو مزاحیہ انداز میں بولا۔ جلاؤں گا تو تیری زبان کو۔ جلدی بول بہن۔ متی کے لہجے میں بولا۔ ٹھنڈ رکھ یار، بہن ہے وہ، میری بھائی بن کر لایا تھا اپنی بہن کو۔ دراب نے اسے مزید تنگ نہ کرتے مسکرا کر کہا، چل اب دانت نہ نکال اور نکال لے پیچھے کسی اور کو بھی موقع دے۔ عاشر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، کیونکہ عمر اور فضا ہاتھ میں مہندی اور تیل اور ابٹن کا تھالی ان کی طرف آئیں تاکہ رسم شروع کی جائے۔ ان کے بعد سمسام اور مومل کی رسم ادا کی جانی تھی۔ سعدیہ سر جھکائے لبکا رہی تھی کہ اپنی کمر پہ اس کا سرسراتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا تو اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جھٹکا کھا کر سانس روک گئی۔ سعدیہ نے دھیرے سے سانس اندر کھینچی اور اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ یہ ضدی سرفراز لڑکا اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ پلیز چھوڑیں مجھے ابھی۔ وہ مدھم آواز میں چیختی ہوئی جدوجہد کر رہی تھی کہ اس کو اس کے سرسراتے ہوئے لمس سے چھڑوانے کی۔ وہ اس کی حرکتوں پر محسوس ہوتا مسکرا کر اس پہ اپنی گرفت مضبوط کرنے لگا۔ سعدیہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی اپنے ناخنوں سے اس کے دوسرے ہاتھ پہ حملہ کرنے لگی۔ سب بے سود رہا۔ کچھ آرامدہ دن اس کے بنا گزارنے کے بعد وہ شاید بھول گئی تھی کہ یہ شخص کتنا شدت پسند ہے۔ ہر معاملے میں مجھے چھوڑ دو، وہ اکلانے لگی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی محصور گن خوشبو اس کی آواز کو معطل کر رہی تھی۔ وحشی انسان بالآخر اسے مناسب لفظ مل ہی گیا تھا۔ مجھے امید ہے تم میری فطرت سے اچھی طرح واقف ہوگی۔ میں جو چاہتا ہوں ہنی وہ حاصل کر لیتا ہوں۔ وہ اس وقت جو چیز مجھے چاہیے وہ صرف تم ہو۔ اس کی کالی سی آنکھوں میں چمک تھی جبکہ لہجہ دھیما اور معنی خیز تھا۔ سعدیہ چونک سی گئی۔ یہ تبدیلی کیوں؟ اس نے گھونگھٹ میں لپٹے ہوئے چہرے کے لیے سر جھکائے حیرانگی سے پوچھا۔ پہلے ذائقہ نہیں چکھا تھا تب زہریلی لگتی تھی۔ پوائزنس گرل۔ ٹیسٹ کے بعد نام بدل دیا۔ وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ اس کا سرسراتا ہوا ہاتھ اب کمر سے ہوتے ہوئے پیٹ تک آ رہا تھا۔ سعدیہ کے بدن نے جرجری سی لی۔ اس کے گرد پھیلا ہوا بڑا سا دوپٹہ اس کی حرکتوں پر پردہ ڈالے ہوئے تھا۔ وہ اس کی جسارت پہ آنکھیں نیچے گھبرا سی گئی۔ یا اللہ اب کیا ہوگا؟ اس کی حرکتیں دیکھ کر اسے اپنا نروس بریک ڈاؤن ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے خود میں ہمت جمع کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی پیش رفت کرتا سعدیہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ اس کے ہاتھ پیچھے جھٹکنے پہ غصے سے بولا۔ مجھے چھونے کا حق ابھی آپ کو نہیں ملا۔ وہ ٹھہرے ہوئے بااعتماد لہجے میں بولی، کیا بکواس ہے بیوی، تم میری حق ہے میرا تم پر۔ وہ تل ملا کر بولا، چھپ کر کیے ہوئے نکاح کو میں نہیں مانتی، جب سب کے سامنے کر لیں گے تب حق جتائیے۔ وہ دانت کچکچا کر بولی، تم خوش نصیب ہو کہ میں اس وقت تمہاری اتنی بدتمیزی اور زبان درازیاں برداشت کر رہا ہوں۔ اس کے کان کے قریب چہرہ کیے سختی سے کہتا پیچھے ہوا۔ عاشر نے اس کی نازک سی کلائی کو اپنے آئینی ہاتھوں سے لیا۔ سعدیہ در سے بلبلا اٹھی، آواز بند۔ وہ
سخت آواز میں طبی انداز میں غرایا، اب کیا مجھے رونے کا بھی حق نہیں ہے یا اس کا بھی فیصلہ آپ کریں گے؟ درد کو برداشت کرتے ہوئے اس نے گھونگھٹ میں سے تھوڑا سا چہرہ اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے۔ ایک پل میں وہ بالکل نرم نہ ہوتا تھا اور اس کے اگلے پل اسے ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی کہ اس کا انداز اس کے خون کو جما رہا ہے۔ کیوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہی آپ کی بات سنوں مانوں؟ کیا میرے کوئی جذبات نہیں؟ میں بھی آپ کو انکار کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ اس کی قربت کو محسوس کرتے وہ بنکاری اس کی یہ بات اس کے غصے کو آواز دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے غصے سے اس کی کلائی پر گرفت مزید جمائی کہ اس کی انگلیاں اپنے گوشت میں کھپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے لگا آج اس کا بازو فریکچر ہو ہی جائے گا۔ تم صرف میری ہو ہنی، میں نے تمہیں اپنایا ہے، تمہاری روح، تمہارا جسم، تمہاری ہر چیز پر صرف میرا حق ہے۔ میرے علاوہ کسی کو تم نے دل و دماغ میں بسانے کی ہمت کی تو دیکھنا تمہیں چیر کر رکھ دوں گا۔ دھمکی آمیز لہجے میں غرایا، آپ کی باتوں کے زخم جو میری روح کو چھلنی کر چکے ہیں، اب آپ کے یہ الفاظ ان گھاؤں کو منمل نہیں کر سکتے۔ نفرت ہونے لگی ہے مجھے آپ سے۔ اس کی آواز دھیمی اور لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کے الفاظ تماچے کی طرح اس کے چہرے پہ لگے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی مروڑ دی۔ غصے سے وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کا درندہ پوری طرح سے بیدار ہو چکا تھا۔ عاشر اپنی کلائی کو اس کی جارحانہ گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش میں وہ چھٹپٹاتے ہوئے دبی دبی سسکی بھرتے روندی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا چلو اپنی دلہن کو تم بھی اپٹن لگاؤ۔ فضا نے اپٹن والا ہاتھ اس کے آگے کیا تو عاشر نے مٹھیاں بھیج کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا، پھر اپٹن اپنی انگلی پر لگا کر گھونگھٹ میں چھپے ہوئے اس کے گال پر ملا۔ عاشر کی انگوٹھے کے دباؤ نے اس کے گال کو رگڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا جارحیت بھرا انداز سعدیہ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ وہ آنے والے پلوں کے بارے میں سوچ کر ابھی سے لرزنے لگی تھی۔ اتنی عوام کے سامنے وہ کس قدر جرأت کے ساتھ بنا کسی کو محسوس ہونے دیے بغیر اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہا تھا۔ تو رخصتی کے بعد نہ جانے کیا کرتا، اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کپکپانے لگا۔ اینجل! اس نے حیرانگی سے دروازے سے اندر داخل ہوتے فلپ اور اینجل کو دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہے، لیکن یہ کوئی خواب نہیں، خوشگوار حقیقت ہے۔ وہ جو اتنے دنوں سے خود کو اس گھر میں قیدی تصور کرنے لگی تھی، اپنے دوست فلپ اور اینجل کو دیکھنے کے بعد جی اٹھی تھی۔ بھاری لہنگے کا کونا پکڑے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی ان کی طرف گئی۔ اینجل کے سینے سے لگ گئی۔ اینجل اس کے یوں گلے لگنے پہ سسک اٹھی۔ اس کے نازک سے وجود کے گرد اپنا مضبوط بازو پھیلائے مومل مسکرا دی۔ مومل نے اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ اس کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا مومل۔ میں نے بھی اینجل، مومل نے لگاوٹ سے کہا۔ اینجل خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اسے لگا وہ اب اپنی بہن کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گی۔ یہ نئی دنیا، اس دنیا کے لوگ اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ وہ خود کو مجرم تصور کرنے لگی، جسے جرم کی پاداش قید کی سزا سنائی گئی ہو۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ اس کے لہجے میں بہنوں کا سا پیار چھلک رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے بعد آپسی گفتگو کرنے لگے اور فلپ بھی وہیں کھڑا تھا۔ اینجل اس کی کلائیوں میں گجرے پہنانے لگی اور دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ ڈریسر پہ پڑی پائل دیکھ کر اینجل کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ یہ کتنی پیاری ہے، اس نے توصیفی انداز میں کہا۔ تو تم لے لو، مومل نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے ایسے تام جام پسند نہیں، بس مجبوری کے تحت کر رہی ہوں۔ اس نے ناگواری سے کہا۔ نہیں مومل، یہ تمہارے لیے ہے، میں کیسے لے سکتی ہوں؟ اینجل نے معصومیت سے اس کا انکار کیا۔ چپ کر کے پاؤں رکھو ادھر۔ وہ ڈریسر کے سامنے پڑے اسٹول پر بیٹھی تھی اور اینجل سے اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر اور رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اچھا میں خود ہی پہن لوں گی، تمہارا ڈریس خراب ہو جائے گا۔ اینجل نے وہ خوبصورت پائل پکڑ لی۔ فضا اور ہما اسے لینے کے لیے کمرے کی طرف آئیں۔ انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو فلپ اور اینجل پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ مہمانوں سے بھرا ہوا گھر تھا۔ وہ چھپتے چھپاتے اندر داخل ہو گئے۔ تو تم یہیں رہنا، کچھ دیر رسم ہوتے واپس ہوٹل چلے جانا، فون پہ ہم لوگ آپس میں رابطے میں رہیں گے۔ مومل فضا اور ہما کے اندر داخل ہونے سے پہلے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ہما نے اس کا دوپٹہ اس کے چہرے پر کر دیا تاکہ اس کا چہرہ چھپ جائے۔ آج تو رسم حنا کی پرجوش تقریب نے دل کے ویران خانے میں ڈیرا ڈال دیا۔ وہ خوشی کسی پائل کے چھم چھم کی آواز جیسے شور کرتی ہوئی گھر بھر میں ناچ رہی تھی۔ پیا نام کی تسبیح کرتی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی اور دوپٹے کی اوٹ میں چوڑیاں، نتھلی، جھمکے رقص کر رہے تھے۔ ساتھ ہی دو پیار بھرے دلوں کے ایک ہونے کا نغارہ بھی بج چکا تھا۔ نہ جانے کون سے دو دلوں کے ملن کا نام آسمانوں پہ لکھا جا چکا تھا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ شام کے سائے ڈھلتے شفق کی لالی ہاتھوں پر مہندی سجانے کو تیار تھی۔
اسے اس کے لیے مخصوص کیا گیا پھولوں سے سجائے گئے جھولے پر بٹھایا۔ سمسام وہاں نہیں تھا، اسے شاید کسی کی کال آئی تھی جسے سننے کے لیے وہ اعلان کی قدرے کم رش والی جگہ پہ گیا تھا۔ سعدیہ اور عاشر کی مہندی کی رسم ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی ایک ساتھ جھولے پہ بیٹھے تھے، جبکہ اب مومل کو رشتے دار خواتین ابٹن اور مہندی لگا رہی تھی، پھر مٹھائی کھلا رہی تھی۔ مومل نے ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر اینجل کو ڈھونڈا، اسے پلر کے پیچھے وہ کھڑی دکھائی دے گی۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آ کر رسم ادا کرنے کے لیے کہا تو اینجل نے دور کھڑے نفی میں سر ہلایا اور سب کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ کیسے اس کے پاس آئے۔ اس کے بدلے میں مومل نے اسے گوری سے نوازا تو اینجل معصوم انداز میں بیچارگی سے اسے دیکھا، پھر سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر چہرہ چھپاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اتنے رش میں کسی نے غور نہیں کیا۔ اس نے ٹیبل سے آ کر ابٹن ہاتھ پہ لگایا۔ اسٹیج کے پاس کافی رش تھا، جھولے کو 3-4 سیڑھیاں اوپر چڑھ کر اسٹیج پر رکھا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسٹیج پہ آئی، ایک دم وہاں چاروں طرف میں اندھیرا چھا گیا، شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ اینجل کا پاؤں اسٹیج پر بچھے ہوئے کارپیٹ سے الجھا اور وہ لہرا کر کسی گود میں گری۔ ڈر کے مارے اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سمسام جو ابھی کال بند کیے جھولے پہ آ کے بیٹھے ہی تھا، اس کی تھائز پہ ایک نرم و نازک گدیلا سا پھولوں جیسا وجود آن گرا تھا۔ اس اچانک پڑی آفت پر بکھلایا تو وہ بھی تھا۔ چاندنی رات تھی، لیکن ہلکے ہلکے کے بادلوں نے اس کی روشنی کو پراسرار بنا دیا تھا۔ مدھم روشنی میں پرسکون سے محسوس ہو رہا تھا تو بس کسی کا خوشبو بھرا اندیکھا سراپا جو اس کے شانے سے لگے ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اینجل نے اپنے دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھایا، اس کا گال سمسام کی گال سے مس ہوا جس پہ ابٹن لگا ہوا تھا۔ وہ گال نے سن کر آ رہا تھا کہ رستے میں افندی نے اس کے گال کو ابٹن سے بھر دیا تھا۔ سمسام کی گال پہ لگا ابٹن اینجل کے گال پہ لگ گیا۔ ابٹن کی مسگن اور مہک ان دونوں کو اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فسوس انہیں اپنے سنگ باندھ گیا، اسے لگا جیسے اسے کسی انگارے نے چھو لیا ہے۔ اس کے مضبوط بازو کا حلقہ اس کے گرد تھا، اس کے چہرے پر ایک تپش سی تھی۔ اس کی گرم سانس اسے اپنے چہرے کو جھلساتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا پور چہرہ جلنے لگا تھا، اس کی نرم نرم گرفت سے اس کے بدن میں سنسناہٹ دوڑی۔ کب سے اس کے تھائز پہ تھی، اس کو کچھ خبر نہیں ہوئی۔ کاٹوں تو جیسے بدن میں لو ہونے والی کیفیت کے مصادق وہ اس گھڑی اور اس لمحے چوڑے شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والے شخص کی گرفت میں قید تھی۔ نہ جانے کیسی کشش و طمانینت بھری تھی اس نازک وجود میں۔ جو سمسام جیسا غسیلا شخص اسے خود سے پیچھے نہیں دھکیل سکا۔ ایک عجب سا سحر برپا تھا۔ آپ نے سوچ لیا ہم ہمیشہ ایسے ہی ملیں گے؟ اس کی میٹھی جھرنوں جیسی آواز اینجل کو اپنی سمتوں میں باز گشت کی طرح سنائی دینے لگی۔ پہلے اندھیرا تھا، مزید اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے بچانے والے مسیح کو دیکھنے کی کوشش کی تو اندھیرے میں اس کی گرے صاف شفاف آنکھیں دکھائیں جو ایک جگہ ٹھہری کسی کے خیالوں میں گم تھیں۔ اس کے وجود میں برقی دوڑ گئی تھی۔ یہ تو وہی آنکھیں تھیں جنہیں وہ اپنے پینٹ برش سے بناتی تھی۔ اسے دھندلا دھندلا سا یاد آیا تھا تو بس کسی کی لو دیتی آنکھوں سے جسم میں حرارت کا دوڑنا چاہے جانے کے خمار میں وہ بھول گئے۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگے۔ اسے دیکھتے دیکھتے بادل چاند کے گرد پہرا چھوڑ کر دور ہونے لگے، چاند کی دودھیا روشنی میں ہر جگہ پھیلنے لگی۔ یہ سب پہلے بس چند لمحے میں وقوع پذیر ہوا تھا، لیکن ان دونوں کو یوں لگا جیسے ایک پل میں ان دونوں نے صدیاں جی لی تھیں۔ اینجل اثرات سے اس کے تھائی سے اٹھتے ہوئے اسٹیج سے نیچے کی طرف بھاگے اور رش میں سے نکلتے ہوئے اس کے آگے بڑھنے لگے۔ تبھی لائٹ آ گئی۔ سارے گھر میں ایکسٹرا لائٹنگ کی وجہ سے مین پاور پہ لوڈ پڑنے پہ وہ خراب ہو گیا تھا۔ کسی ملازم نے ٹھیک کیا تو چند منٹوں میں لائٹ واپس آ گئی اور 400 روشنیاں پھیل گئیں۔ روشنی پھیلنے کے باوجود بھی سمسام کو کسی اندیکھی روح کے دور چلے جانے پر یوں لگا جیسے اچانک نہ جانے کیوں آنکھ جھپکتے ہی خوبصورت جگہوں کے جیسے چمک کرتا نظارہ اندھیرے میں بدل گیا۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا جو 4 چوفیرے کالے رنگ کی حکمرانی طے قرار دے دی کہ باقی رنگوں نے درد کو اپنا موضوع بنا کر خوشیوں کی ہڑتال کر دی، یعنی روٹھنے کی حد کر دی۔ آج پھر وہی دن ہے، وہی سحر، وہی شام اور وہی شب جب وہ دونوں ساتھ تھے۔ سمسام نے گلے رخ سے کالج کے فنکشن کے بعد اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، مگر پہلے کی طرح نہ آج کا دن روشن ہوا، نہ سحر کو ٹھنڈی ہوا چلی، نہ ہی شام کو شفق لالی نے ہاتھوں کو سجایا۔ وہ رات تو سیاہ رات ہو گئی، ایسی کالی کہ جو اپنے اندر کسی اندھے کنویں کے مانند زندہ انسان کو غائب کر دے۔
وہ سب کو باتوں میں مشغول دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور ساتھ ملائکہ اپنے سی پیلس میں داخل ہو گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی شانوں پہ مجھے شال کو کھینچ کر اتارا جس پہ اینجل کے ہاتھ پہ لگا گھٹن لگ گیا تھا۔ اسے صوفے پر اچھال دیا اور واش روم کا دروازہ کھول کر اندر گیا اور ٹیپ کھول کر اپنے چہرہ پر پانی کے چھپکے مارنے لگا۔ دل پر بہت جبر کرنے کے بعد چاروں ناچار ہمت کر کے آنکھوں نے اس پیار بھرے سپنوں کی نعش کو اٹھایا اور آنسوؤں سے غسل دیکھ کے لحد میں اتار کر صبر کی مٹی تلے دفن کر دی۔ پھر آنکھیں موندے منہ بستر پر گرنے کے انداز میں ڈر سے کہ خود بے نور ہوئے اس دنیا سے فرار کی تلاش میں ہوش حواس گم کیے ہوئے تھے۔ اف، اس خڑوس سے میری شادی ہو رہی ہے۔ اس نے سمسام کو اپنے سے اٹھ کر جاتے دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، مومل کے چہرے پہ ناگواری بڑھ گئی۔ وہ خود ہی سے زیر لب بڑبڑائی، یہ بولتا کم اور زبان سے گولہ باری زیادہ کرتا ہے۔ اس نے جل کر خود ہی سے کہا، ہلکے سروں میں میوزک بج رہا تھا۔ عاشر کے رشتے کی ایک عورت مسکرا کر اس کی طرف بڑھی اور اس کے گلابی گالوں پہ ہلکے سے بٹن لگائے۔ عورتیں اسی طرح اسی مگن بٹن کی رسم کو بخوبی انجوائے کر رہی تھی۔ کچھ کی نظروں میں اس کے لیے پسندیدگی تھی تو کسی کی نظر میں اثر، تو کچھ اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک بہت شاندار اور بے مثال شادی ثابت ہونے والی تھی۔ مومل زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے ہما سے ہر ملنے والی عورت کا تعارف وصول کر رہی تھی جس سے عنقریب سمسام کی نسبت اس کا بھی رشتہ جڑنے والا تھا۔ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی، یہ وجہ اسے الجھن کا شکار بنا رہی تھی۔ کسی طرح کی شادی تھی یہ، کیسے لوگ تھے یہ، کس طرح کا فنکشن تھا؟ اس نے پہلی بار ایسی رسمیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی۔ کیا تم تھک گئی ہو بیٹا؟ اس کے بازو پہ بٹن لگاتے ہوئے ہما نے نرمی سے پوچھا تو وہ بٹن کی ٹھنڈک خود کے اندر جذب کرتے ہوئے سر ہاں میں ہلا گئی۔ دلہن بہت خوبصورت ہے یقیناً، اس کی خوبصورتی نے تمہیں سب کو اس کی طرف مائل کیا ہوگا۔ عالم گردیزی کے دوست کی بیوی کی بات سے باقی عورتیں بھی اتفاق کرتی تھیں۔ سمسام چلا گیا ہے، اس نیند سے پردہ تھا، اب گھونگھٹ اٹھا لو، کھل کر سانس لو، اچھا لگے گا، ہما نے شفقت بڑے انداز میں کہا۔ تو مومل نے آنچل اٹھا لیا۔ فلپ اور اینجل بھی ہوٹل واپس جانے کے لیے نکل گئے۔ دور کھڑے مہمانوں میں مصروف دوراب نے نظر اٹھا کر عورتوں میں گری بیٹھی اس کی خوبصورت شہزادی نما شیرنی کو دیکھا جو آج بھی انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ اسے ان مہمانوں کی نظروں سے اوجھل کر کے کہیں دور لے جائیں جہاں کوئی اس پہ نظر نہ جما سکے سوائے اس کے۔ وہ صرف اس کی شیرنی تھی، اسے دیکھنے کا حق بھی صرف اسے کو تھا۔ پہلے تو اسے وہاں دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا، پھر دل ڈوب کر ابھرا وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ کیا اس کی خواہشوں کی مدت اتنی قلیل تھی؟ اسے اپنی سوچوں سے باہر نکل کر اس نے گہرا سانس لیا۔ عاشر کی نظر اچانک گھومتی ہوئی مومل پر پڑی تو پھر پلٹنے سے انکاری ہوگی۔ غضب سے اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹنے لگے۔ وہ لڑکی اسے چکمہ دے کر فرار ہو گئی تھی اور اب اسی کے سب سے بڑے دشمن کی سیج سجانے جا رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں ابال اٹھنے لگے۔ مومل کے بارے میں سوچتے اس کا ذہن سوچوں کے نئے تانے بانے بننے لگا۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے وہ سب سے بات کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر دور کھڑے دوراب پہ پڑی۔ نظر ملتے ہی دوراب نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ اس نے گھبرا کر اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبایا اور نظروں کا رخ پھیر لیا۔ وہ اس وقت کسی بھی طرح بدمزگی نہیں چاہتی تھی، وہ جیسے خود پر ظلم کر رہی تھی۔ اسے اس ماحول میں گھٹن ہونے لگی۔ یہ ماحول، یہ محفل اس کے مزاج کا خاصہ نہیں تھی۔ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی کوئی اسے سوائے اس مددگار کے جس نے مصیبت کے وقت انجام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس انجان لڑکی کی مدد کی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اعلان سے گھر کی پچھلی جانب مڑ گیا۔ مومل اسے اس طرف جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ بہت تھک گئی ہوں، اس نے چہرے پہ معصومیت لادے تیرے سے ہما کے کان کے قریب چہرہ کی یہ دھیمی آواز میں بولا۔ اچھا جاؤ، دیکھنا سنبھال کے۔ وہ اس کے بھاری ڈریس کی وجہ سے بولی اور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سب سے نظریں بچاتے ہوئے اب دوراب کے پیچھے پیچھے اسی طرف بڑھنے لگی جہاں بھی کچھ دیر پہلے وہ گیا تھا۔ عاشر نے مومل کو اٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کر اس کے پیچھے جانا چاہا، لیکن فضا اور ہما نے اسے نہ جانے پھر کسی نئی رسم میں الجھا دیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر تو وہیں موجود تھا لیکن اس کا دماغ جھنجھلا رہا تھا۔ اس کی نظر مومل کی توقع میں تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ جاؤ، جا کر اپنی شادی انجوائے کرو۔ ہوا کے چلنے سے اس کا دوپٹہ ڈھلک کر کاندھے سے پر آ گیا تھا جس سے کچھ 12 لیٹر ہوا کی دوش پر اس کے چہرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ گلابی ہونٹ حیرت سے کھلے کے رہ گئے اس کی بات سن کر، جبکہ ایک ہاتھ سے دوپٹہ پکڑے دوسرے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو مار کرتے اس نے اس کی خوشمگی نظروں سے گھورا۔ تبھی کسی نے کہا، تمہارے پیچھے آئی ہوں۔ بڑی خوش فہمیاں پار رکھی شکل دیکھو پہلے شیشے میں۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں تڑک کر بولی، تمہاری آنکھوں سے بھی بڑھ کر کوئی آئینہ ہوگا۔ وہ نرم سی مسکراہٹ ہوتے
होठों पर सजाए बोला। दुराब का दिल किया उस खूबसूरत से चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में लेकर उसके गुलाब मांग टिक्के पर हल्के से बोसा ले, मगर अभी वो इस पे कोई हक महफूज नहीं रखता था, इसलिए दिल को ख्वाहिश पे जबर किए रुक गया। हल्के से सर हिलाकर उसने दुपट्टा खींचकर सर पर रखा। जर्द लहंगा पहने वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो बोलते हुए रुक गया। क्या? उसने भूमि स्केड़ते हुए पूछा। ये कि तुम्हारी आंखों के रास्ते दिल में उतर चुका हूँ, अब चाहो भी तो मेरे सिवा किसी और को आंखों और दिल में बसा नहीं पाओगी। वो अलावत में इस लहजे में धीरे से उसकी बातों में रस घोल रहा था। वो खुद निगाहों से उसे देखने लगी। दिल की धड़कनों में इर्ताश सा पैदा हुआ था, मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया। मेरे साथ फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं, मेरी शादी होने जा रही है। उसने दिल का राज आया करने के बजाय चेहरे की तासुरात नॉर्मल रखते हुए सादा से अंदाज में कहा। पर तुमने मेरे भरोसे को तो तोड़ दिया शेरनी। तुम जानती थी ना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स पैदा हो चुकी हैं। फिर भी वो उसकी आंखों में कुछ बहुत कीमती शे खो देने का खौफ आसानी से देख सकती थी। वो डरा हुआ था, हालात ने उसे उलझा दिया था, इसे तोड़ दिया था। वो सब समझ सकती थी, शायद तुम समझ नहीं पा रहे मेरी कुछ मजबूरियां, उसने ठहरे हुए अंदाज में कहा। लेकिन ये भी तो सच है, तुम इस शादी से खुश नहीं हो। उसने नरमी से उसकी बात काटी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुम चाहते हो कि मैं शमशाम को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, तुमसे मोहब्बत करूं? तुम तो बहुत अच्छे थे ना, मेरे दोस्त बन गए थे, मेरे हमदर्द बन गए थे। फिर कैसे कैसे सोच लिया ये सब? तुम भी इसी कमीने वाले की तरह निकले। दोस्त जमाने वाले सख्त आवाज़ में कहती हुई उससे दूर हटने लगी। दुराब ने उससे उसके बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया। वो जब गुस्से में होती तो इंतहाई हद तक जालिम हो जाती। मैं आशिर की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, धीमी आवाज़ में सख्ती से बोला। उस वक्त तुम में और उस मलक में कोई फ़र्क नहीं लग रहा। तुम दोनों सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील चाहते हो। कभी ये सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? कभी नहीं। अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करती हुए नज़रों का रुख फेर कर दोबारा आगे बढ़ने लगी थी। दुराब ने फिर से उसका बाजू पकड़ लिया। मैं जानता हूँ तुम्हारी दिली ख्वाहिश मेरे सिवा कुछ नहीं। मेरा हाथ छोड़ो, वो ज़ोर से बोली। मेरी बात सुने बिना मत जाओ प्लीज़ शेरनी, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे सिवा किसी के लिए नहीं धड़का और ना तुम्हारे बिना धड़केगा। अगर चाहती हो कि ये दिल धड़कता रहे तो लौट आना, वरना धड़कन रुक जाएगी और कसूरवार तुम होगी। गहरी सांस लेकर उसके बाजू को आज़ाद कर दिया। मोहम्मद ने मुड़ कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जज्बात का ठट्ठे मारता समुंदर था। ये मुमकिन नहीं, मेरी मंजिल कुछ और है। मुझे उस आशिर से अपनी जायदाद वापस लेनी है, अपने डैड का पता पूछना, और उस सब के लिए मुझे एक मजबूत बैकग्राउंड रखने वाले इंसान की ज़रूरत है जो मेरी मदद कर सके। वो स्पार्ट अंदाज में बोले। ये सब मैं भी कर सकता हूँ अगर तुम मौका दो। तो उसने मोमल की आंखों में झांकते हुए पुख्तगी से गंभीर आवाज़ में कहा। मोमल शेख दुश्मनों के दोस्तों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती, वो अब रुचका का स्पार्ट अंदाज में बोली। दुराब के चेहरे के तासुरात पर थरीले होकर उसकी बात पर माथे पर बल मंदार हुआ। तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा होने वाला शोर तुम्हारी मदद करेगा? उसके सवाली नजर से पूछे गए सवाल पे वो चौंकी, मगर वो मोमल शेख थी जिसके पास हर सवाल का जवाब पहले से तैयार मौजूद होता था। अरे मेरा शोर बनेगा तो मदद क्यों नहीं करेगा? और वैसे भी मोमल शेख को अपने टैलेंट पे बिल्कुल भी शक नहीं। वो किसी से कोई भी काम करवाने का हुनर जानती है। वो फखरी अंदाज में फर्सी कॉलर उचका कर बोली। तुमने भी तो बिना जान पहचान के कर ही दिया था ना? वो खिलखिलाते हुए चेहरे से बोली। ठीक है, तो हम पहले दोस्ती कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में होगी। मैं हमारे दरमियान दोस्ती को हमवार करना चाहता हूँ, एक शेर की शेरनी से दोस्ती। फिर मोमल ने चंबे से उसकी बात उसकी जाने वाक़ई बड़ी की सवाली अंदाज में पूछा। दुराब ने उसकी गाल पे लगा टूना अपनी थैली से धीरे से मज़ीद फैलाया। फिर शादी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे, और क्या? वो गुनगुनाने के अंदाज में मुस्करा कर अपने सारे ख्वाब एक बार में ही बोल कर उसके होश उड़ा गया। मोमल जो सीरियस खड़ी थी उसकी बातें सुनकर उसके कानों से धुआं निकलने लगा। न चाहते हुए भी हंस पड़ी और लहंगा उठाकर वहाँ से भागने लगी कि दुराब के फ़ोन पर कॉल आई। उसने पॉकेट में बजते हुए मोबाइल पर नंबर देखकर फ़ौरन से पेशतर कॉल रिसीव की। सर, आपके पेशेंट को होश आ गया। किसी ने उसे हॉस्पिटल से इतला दी तो सब वहीं छोड़ तेज कदम चलते हुए घर से बाहर निकल गया। मोमल ने उसे तब तक जाते हुए देखा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। उसने गहरा सांस लेते हुए खुद वजूद ढीला छोड़ दिया और छोटे छोटे कदम उठाते हुए लान की तरफ आ रही थी कि कोई आंधी तूफान की तरह आया और उसे कर घर के पिछली दीवार के साथ लगाया।
مومل نے شعلہ بار نگاہوں سے اس جرأت مند اقدام اٹھانے والے کو دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حیرت زدہ آواز میں بولی۔ جی ہم یہیں، وہ مغرورانہ انداز میں بولا، تمہاری نہ ہونے والی نند کا شوہر بننے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کل تمہارا بھی۔ وہ تنزیہ انداز سے ہنسا۔ جب بھی کرنا بکواس ہی کرنا، ذلیل انسان۔ وہ تیکھے وہ گھٹتے ہوئے کہہ زدہ آواز میں بولی، بکواس تو تیری بند ہوگی، یہ دیکھ۔ زیادہ اچھل مت مفرور بندریا، وہ بھی زہریلے لہجے میں بولا۔ وہ پاکٹ سے موبائل نکال کر گیلی سے اسے ویڈیو دکھانے لگا، جسے دیکھ کر مومل کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔ کٹیا اس نے اسے گالیوں سے نوازا۔ وہ عالمی اشتعال سے بچھڑی ہوئی شیرنی کی طرح اس پر چپٹ پڑی اور اس سے موبائل چھین لیتی۔ عاشق بھی حادثہ دماغ تھا، اس نے سرعت سے موبائل والا ہاتھ پیچھے کیا۔ کمینے، کیا بگاڑا میں نے تیرا؟ پہلے تو نے میرے بابا کو غائب کیا، پھر ہماری پراپرٹی ادھاری، اور یہ بیہودہ ویڈیو۔ وہ اونچی آواز میں پھوٹ پڑی تھی۔ کہا تھا نا فرصت میں بتاؤں گا، چل ایک ڈیل کرتے ہیں۔ موبائل پاکٹ میں ڈالتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھے اسے مخاطب ہوا۔ مومل نے دانت پیستے ہوئے اس بڑی نگاہوں سے گھورا۔ کل تو نکاح کے وقت پارلر سے غائب ہو جائے گی، میری جھال میں پہنچے گی نہیں۔ اٹس ٹائم ٹو ٹیک ریونج، وقت آ گیا۔ ملک عاشر اپنی بے عزتی کا بدلہ چکائے، ایسے ہی چھوڑ کر بھاگی تھی نا تو میرے ساتھ نکاح کے وقت اس سمسام کی وجہ سے، کل تو ایک بار پھر بھاگے گی عین نکاح کے وقت، اور آئے گی میرے پاس تجھ سے بھی نکاح پڑھوا کر تیری ویڈیو واپس کر دوں گا، اور تیری پراپرٹی بھی۔ وہ اسپرٹ انداز میں بولا، میں کیسے یقین کر لوں تم پر؟ پہلے بھی تم نے مجھے دھوکے سے یہاں بلوایا، اور میرے بابا کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ اس سے میں بولی، تمہارے پاس مجھ پہ یقین کر کے میری بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ اگر میری مرضی کے خلاف جا کر تو نے اس سے نکاح کیا تو کل میری چال میں تیری یہ ویڈیو چلا دوں گا، پھر تیرا وہ سمسام خود ہی تجھے چھوڑ دے گا، پھر تو نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی۔ ایک رات ہے تیرے پاس، اچھے سے سوچ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مومل کی گال کو تھپتھپانا چاہا، لیکن مومل نے راستے میں اس کا ہاتھ نوست سے پیچھے جھٹک دیا۔ کمینہ پن تو ختم ہے تجھ پہ۔ اس نے اندر کا غبار نکالا۔ اس نے زدہ کہکا لگایا، بہت جاننے لگی ہو۔ چلو جو بچا ہے وہ بھی جلد جان جاؤ گی۔ اس سپردگی میں آنے کے بعد وہ سر جھٹکتے ہوئے انداز سے وہاں سے چل دیا۔ مومل اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ عاشر واپس آ گیا، جہاں مہندی کے فنکشن کے اختتام پر سب مہمانوں پرتکلف ڈنر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ عالم گردیسی اور عباس گردیسی دونوں سب مہمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی رہ نہ جائے، کیونکہ شادی بیاہ کے موقع پر رشتہ دار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے، اس لیے وہ دونوں خیال کر رہے تھے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ ایک خوشگوار یادگار دن کا اختتام ہو گیا۔ سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تاکہ آرام کر سکیں، کیونکہ کل نکاح کا دن تھا، جس کے لیے انہیں آرام کرنے کے بعد پھر سے ستم ہونا چاہیے تھا۔ گردیسی ہاؤس میں آج رونقیں عروج پہ تھیں، ہر جانب خوشیوں اور کھلکھلاہٹوں کا سما تھا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد سبھی لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ تمہارے والد گل خان کو کال کی تھی میں نے، مجھے اندازہ ہے کہ یہ وقت ایک بچی کے لیے بہت نازک ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو اسے زندگی دینے والے کا ساتھ اس کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ بس عباس گردیسی نے کا مومل چہرہ جھکائے سنجیدگی سے بیٹھی ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور سوچنے میں غرق تھی کہ وہ لوگ اسے جو لڑکی سمجھتے ہیں، اگر واقعی اس لڑکی کے والد یہاں آ جائیں گے تو کہیں اس کی حقیقت نہ کھل جائے۔ لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تمہاری ماں کا علاج کروانے دوسرے کسی شہر گیا ہوا ہے، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب ہم سب کو شادی پہ انوائٹ کر چکے ہیں، ورنہ گل خان کی واپسی کا انتظار کر لیتے۔ انہوں نے ٹھہرے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا، آپ کو جیسے ٹھیک لگے۔ مومل اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے سادہ سے انداز میں بولی، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، تم یہاں کیسے پہنچے اور کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ عالم گردیسی جو تب سے ان کی گفتگو سن رہے تھے، دماغ میں گردش کرتا سوال زبان پر لائے تو مومل نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ مجھے کسی نے کڈنیپ کر آؤ بیٹا، اپنی ساری چیزیں دیکھ لو، کچھ رہ نہ جائے۔ میں نے سعدیہ سے بھی کہہ دیا اس کا سامان سمیٹنے کا، پھر پارلر کے لیے نکلنا ہے، وہاں پہ بھی بہت وقت لگ جائے گا۔ انہوں نے اسے وہاں سے اٹھاتے ہوئے بڑی مچائی۔ عالم گردیسی تعصب سے سر ہلانے لگے۔ عباس گردیسی نے لانچ کو خالی سمجھ کر اس سے بات کا آغاز کیا، جی بابا جان،
انہوں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا میں بہت خوش ہوں، تم نے سب پرانی رنجشوں کو دل سے نکال دیا اور سمسام کو گلے رخ سے شادی پہ رضامند ہو گئے، سب اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، پتہ نہیں میں بتا نہیں سکتا، دل سے ایک بہت بڑا بوجھ سرک گیا ہے۔ انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، میری عادت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، میں دل میں بات نہیں رکھتا، جو کہتا ہوں منہ پہ کہتا ہوں۔ میں نے ہما کی خوشی کے لیے سمسام کو اپنا لیا تھا، مگر کبھی اسے اپنے بیٹے کا درجہ نہیں دے پایا۔ وہ سانس لینے کو چند پل کے لیے رکے پھر گویا ہوا، پہلی بات تو مجھے بہت برا لگا تھا آپ کا میری ماں کے سوا کسی دوسرے عورت سے نکاح، پھر دوسری عورت کی اولاد، اس بارے میں سن کر میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ خود ہی سوچے ستیلا بھائی کون قبول کرتا ہے، شاید اچھے لوگ کر لیتے مگر وہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ مجھے شروع سے اس سے نفرت ہونے لگی تھی، میں خود کو بہت سمجھاتا مگر روک نہیں پاتا، ہمیشہ اس کے ساتھ ستیلے جیسا ہی سلوک روادار رکھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا ہمارے رشتے کی سچائی، بھائی تو میرا ہی تھا، اس میں بھی وہی ضد وہی اکڑ تھی جو مجھ میں تھی، تبھی ہمیں باپ بیٹے کا رشتہ ہوتے ہوئے بھی آمنے سامنے کھڑے رہے، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا یہ رشتے تو اس خدا نے بنائے ہیں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ امی کو دیکھ کر لگتا ہے نہ جانے کہ اب ہماری زندگی کی ڈور بھی ٹوٹ جائے، اس سے پہلے اپنی غلطیوں کو سدھار لینے میں ہی ہماری بھلائی ہے، بس اسی شادی کے لیے اقرار کرنا اور ساری ذمہ داریاں نبھانا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس سنجیدگی سے گویا ہوا کہ اچانک گلدان گرنے کی آواز سے چونک گئے، دونوں نے بیک وقت چونک کے اپنے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ فضا میں تو تیار ہوگی، میں چلتی ہوں، اب تم تیار رہنا۔ بارات کے استقبال کے لیے فضا اور ہما نے ایک ہی پارلر کی بکنگ کروائی تھی۔ فضا پہلے تیار ہو گئی تھی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے بولی، چل زیادہ ہنس مت ورنہ میک اپ کی تہیں پھٹ جانی ہے، اور لڑکی کی ماں کی بجائے اس کی دادی لگو گی۔ ہما بھی آج بہت خوش تھی اور سمسام کی شادی ہونے جا رہی تھی، وہ بھی اس کی محبت سے، لیکن دل میں سعدیہ سے جدائی کا بھی سوچ کر دل دکھی تھا، مگر وہ پھر بھی مطمئن تھی کہ وہ فضا کے پاس جا رہی ہے، اس کا ایک ماں کے طرح ہی خیال رکھے گی۔ بھابھی جی آپ بھی اپنی چڑیاں چھپا لیں، آپ کی بھی عمر ہو گئی ہے۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اس نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ سعدیہ اور مومل بھی ان کی کھٹی میٹھی نوک جھونک سے محسوس ہوتے ہوئے ہنسنے لگی۔ فضا کے جانے کے بعد ایک طرف ہما تیار ہو رہی تھی تو دوسری طرف سعدیہ، اس کی باری ان دونوں کے بعد آنی تھی۔ میں ذرا آتی ہوں۔ مومل جو مسلسل فون پر میسیجز سے فلپ اور اینجل سے رابطے میں تھی، ان دونوں فون اپنے دوپٹے کے نیچے چھپاتے ہوئے بولی، کہاں جانا ہے بیٹا؟ ہما جو آنکھیں بند کی آئیز میک اپ کروا رہی تھی، بیوٹیشین کو روک کر اسے دیکھا اور سوالی انداز میں پوچھا، بس یہی ہوں، باہر پتہ نہیں کیوں دل گھبرا رہا ہے، تھوڑی سی فریش ایئر لوں گی تو شاید ٹھیک ہو جائے۔ اس نے بروقت بہانہ بنایا، اچھا ٹھیک ہے لیکن زیادہ باہر مت نکلنا جی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ بچے شادی کے وقت یوں ہی گھبرا جاتی ہے، بیوٹیشین نے ہما سے کہا۔ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے وقت واپس آنکھیں بند کیے میک اپ کروانے لگی۔ ہمیں یہاں کیوں بلوایا ہے؟ مومل فلپ نے چمبے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم دونوں کو جو بات بتانی تھی وہ فون پہ نہیں بتا سکتی تھی، پکڑے جاتے، ہم اسی لیے یہاں بلایا ہے، تم لوگ سوچ نہیں سکتے کس قدر مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہوں، میں سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں تو کیا کروں، کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ اس کمینے ملک نے میرا دماغ مار ڈالا ہے اپنی کمینگی سے۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے آواز میں بولی، ہوا کیا ہے مومل؟ کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ اینجل کل مہندی میں وہ مجھڑ ملا تھا، اس نے گویا فلپ اور اینجل پر دھماکہ کیا، وہ دونوں فکر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ واٹ؟ فلپ نے حیرانگی سے استفسار کیا، اب کیا کہتے ہیں؟ اس دے گا پراپرٹی کے پیپرز؟ فلپ نے پوچھا۔ مومل بابا کو بتاؤ، اس نے کچھ بتایا ان کے بارے میں؟ اینجل نے پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا، گھٹیا انسان ہے وہ، ایک نمبر کا، کچھ نہیں بتایا اس نے مجھے بابا کے بارے میں، الٹا مجھ سے شرط رکھی ہے کہ نکاح کے وقت وہاں سے فرار ہو جاؤں اور بعد میں آج رات اس سے نکاح کروں تو مجھے وہ ہماری پراپرٹی کے پیپرز واپس کر دے گا۔ وہ پیشانی کو پوروں سے سہلاتے ہوئے اشتعال انگیزی سے بولی، یہ کیا بات ہوئی، آپ کیا کرو گی مومل؟ فلپ نے پریشانی سے کہا، یہ تو سمجھ نہیں آ رہا فلپ، میں نے چند دن گزارے ہیں کرتی سی کیا ہم، اگر وہ سب لوگ بہت اچھے ہیں، میرا من پہلے ہی نہیں مان رہا تھا اس شادی کے لیے، میں اپنے مقصد کے لیے اس کا ایک طرح کا انہیں دھوکہ دے رہی ہوں، میرا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف وہ ملک کوئی دشمنی نکال رہا ہے، سمسام سے میرے ذریعے ہے، مجھے مورا بنا کر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جہاں تک مجھے اس شاطر انسان کی گیم سمجھ آ رہی ہے، وہ گال پہ انگلی رکھتے ہوئے سوچنے کے انداز میں بولی، مومل مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم یہاں اپنے بابا کو تلاش کرنے آئے تھے اور نہ جانے کن کن الجھنوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اینجل باقاعدہ رونے لگی تھی، اس کا دل یوں ہی نرم احساس تھا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یوں ہی دل گرفتہ ہوئے رونے لگتی تھی۔ تم دماغ پہ بوجھ مت ڈالو، میں ہوں نا، دماغ
لڑانے کے لیے اس نے اینجل کے آنسو پوچھتے ہوئے اس کے گال سلائے، مجھے تو جانا پڑے گا اس خراڑ مچر کے پاس، کیونکہ اس کے پاس میری ویڈیو وائس آواز میں بڑبڑائے، مگر اس کی آواز ان دونوں کے کانوں سے بچی نہ رہ سکا کہ کون سی ویڈیو۔ فلپ اور اینجل بیک وقت اس کی جانب حیرانگی سے دیکھ کر بولے، وہ چھوڑو، اب میری بات دھیان سے سنو۔ اس نے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کسی فیصلے پر پہنچ کر انہیں اپنے اگلے قدم کے بارے میں آگاہ کیا، جسے سن کر اینجل کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ اس سے کہیں کنار پہ مبنی میرج ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہوٹل میں جگمگ کرتی روشنی رات کی تاریکی کو ہر سو پھیلنے سے روک رہی تھی۔ عالم گردیزی اور باس گردیزی ویسے پہلے ہی تیار ہو کر وہاں پہنچ چکے تھے تاکہ سارے انتظامات ایک بار چیک کر لیں، اور کچھ ہی دیر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا۔ اللہ پلیز بس کریں، میں اتنے بھاری زیور نہیں پہن سکتی، میرا دم گھٹنے لگے گا۔ یہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ ہمارے خاندانی زیورات ہیں جو ہماری بہو کے لیے، سعدیہ کے لیے تو میں نے نئے بنوائے ہیں۔ جانتی نہیں تمہاری شادی میرے اکلوتے بیٹے سے ہو رہی ہے، اب اکلوتی بہو پہ ساری خواہشات پوری کریں گے بھائی، کسی کو پتہ تو چلے کہ بہو کس خاندان کی ہے، آخر ہمارا بیٹا اتنا بڑا بزنس ٹائکون ہے۔ ہما کے ہر انداز میں خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اف، یہ مجھے کہاں پھنسا دیا۔ مومل وہ بڑبڑا کر چہرہ جھکا کے، میم آپ پہ تو بالکل بھی محنت نہیں کرنی پڑی، ماشاءاللہ اتنی پیاری فریش سکن ہے آپ کی۔ بیوٹیشین اس کے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، واؤ بھابی کتنی پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ بیوٹیشین سعدیہ کے سر پر گھونگھٹ سیٹ کر رہی تھی، اس کی نظریں اس پر پڑی تو سعدیہ نے اس کے سجے سورے چہرے کو دیکھ کر کہا، لمبے بالوں کو اسٹائلش جوڑے کی شکل میں قید کر کے موتی کے گجروں سے سجایا گیا تھا، گلے میں بھاری زیورات اور ناک میں سمسام کی خاندانی نتھ پہنے، ڈیپ ریڈ میک اپ نے اس کے روپ کو دو آتشیاں بنا ڈالا تھا۔ وہیں ایک لڑکی نے اس کے بازوؤں کو کہنے اور تک ارک والی مہندی کے دلکش ڈیزائن سے بھر دیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر ہاتھ میں لگی مہندی کو دیکھا جو اب گہری براؤن ہو گئی تھی۔ بابا ہوتے تو تم پہ بہت فخر کرتی اینجل، دونوں کی زندگی اپنے لیے خوشیوں کو قربان کرنا بہت ہمت والی بات ہے۔ تم بالکل بابا کی طرح احساس رحم دل، محبت کرنے والے، دوسروں کی پرواہ کرنے والے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور تم بھی بہت اچھی ہو، تم بھی چاہے جانے کے قابل ہو، تم دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہو، چاہے ایک منٹ کے لیے صحیح، تم سے بڑی تو ہوں اور تم نے میری بات مان کر جو مجھے بڑا ہونے کا مان دیا ہے نا، اسے کبھی بھلا نہیں پاؤں گی۔ میرا دل کہتا ہے اینجل، وہ لوگ تمہاری قدر کریں گے، تمہیں بہت پیار و عزت دیں گے، انشاءاللہ تم بہت خوش رہو گے، وہاں میں دعا کروں گی، کیونکہ بابا کہتے تھے دعا زندگی بدل دیتی ہے۔ مومل نے وہاں سے جانے سے پہلے اینجل کو خود سے لگا کر کہا تھا۔ وہ تیار ہو کر بیٹھی اس کی کئی کئی باتیں سوچ رہی تھی۔ یہ لفظ اس کے لیے بہت معنی رکھتے تھے کیونکہ وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور وہ کرنے جا رہی تھی۔ ایک انجان شخص کے نام اپنی زندگی کرنے لگی تھی۔ آپ تو بالکل اسپرا لگ رہی ہیں، آپ تو بالکل ابصرا لگ رہی ہیں۔ اینجل جب سعدیہ کو تیار دیکھا تو اپنی پریشانی کے باوجود بھی دل سے اس پیاری سی لڑکی کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ تم بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی۔ اس نے ہلکے سے اس کے پھولے پھولے گالوں پر چٹکی لی، کیوٹسٹ بابی جی کتنی پیاری بات ہے نا، آپ کا اور بھائی کا شادی کے ڈریسز بالکل ایک جیسا۔ سعدیہ کے کہنے پہ اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، کیا واقعی جی بہت کم دلہن ہوتی ہے جو بلیک ڈریس پہنتی ہے شادی پہ، کیونکہ اسے سوگ میں پہنا جانے والا رنگ کہتے ہیں۔ بیوٹیشین نے اینجل کی کلائی میں گجرے باندھتے ہوئے کہا، لیکن میرے بیٹے کے خیالات ذرا مختلف ہیں، ایک تو سیاہ رنگ اسے پسند ہے، دوسرا وہ کہتا ہے کہ خدا کے پاک گھر کا رنگ بھی تو یہی ہے اور شادی بھی ایک پاکیزہ بندھن ہے، تو پھر اسے یہ رنگ پہن کر کیوں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہما نے اپنی ساڑی کا پلو سیٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تیار ہوتے ہی ان کا شکریہ ادا کرتے اپنے بھاری بھرکم لہنگے اٹھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل آئی، جہاں ڈرائیور پہلے سے موجود تھا۔ اب ان کی گاڑی میرج ہال کی طرف روان دواتی ویٹر ہاتھوں میں جوسز اور کولڈ ڈرنکس کے ٹرے لیے مہمانوں کو سرو کر رہے تھے۔ چند مہمان ہاتھوں میں کولڈ ڈرنکس لیے آپس میں خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ان میں عالم گردیزی اور سمسام کے بزنس پارٹنرز بھی موجود تھے۔ نکاح کی تقریب بڑے پیمانے پہ تھی تو ان سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ چند خصوصی مہمان صوفے پر پرجمان باتوں میں محو تھے۔ عالم گردیزی مہمانوں کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ سمسام سریس گردیزی بلیک ڈریس سے بتن کیے بالوں کو جیل لگا کر عمدگی سے سیٹ کیے، بلیک لیدر کی گھڑی پہنے، کلائی پہ باندھے، پاؤں میں سیاہ چمچماتے شوز پہنے، اسٹیج کے کارنر پہ کھڑا اپنی ہلکی ہلی کی برڈ کو انگلیوں سے سہلاتے موبائل پہ کسی سے محو گفتگو تھا۔ اسی دوران وہ اپنے آس پاس سے بالکل انجان تھا۔ کئی مہمان ستائشی نگاہوں سے اس کے وجاہت کے عمدہ شاہکار مگر خود سے بے نیاز دولہے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آج بھی لوگوں کی آنکھوں کا مرکز بنا کے ان دلوں کو
धड़काने का सबब बना हुआ था। उसका दिल तो किसी एक के नाम पे धड़कता था। हुमा दुल्हनों को लेकर आ चुके थे। वो दोनों ब्राइडल रूम में थी। हुमा ने सुमसाम को देखते हुए आंखों में उसकी नज़र उतारी और दिल से उसकी ज़िंदगी में खुशियों के लिए दुआ की। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी हसीन लग रही है, किसी के नज़र ना लगे। मेरी जान को फिजा की मोहब्बत से लबरेज आवाज़ पे सादिया जो आशिर के रवैये को लेकर परेशान थी, ठटक कर ड्रेसेस के शीशे में फिजा को देखने लगी और फिर खुद को देखा। वह अपना सजा सवरा सरापा आईने में देख रही थी। बरगंडी रंग के बेहद नफीस और कीमती शरारे पे नायाब मोतियों और कोरे का काम हुआ था। बिलाशुबा वो लिबास रूसी की कुदरती सुर्ख रंग सफ़ेद रंगत पे बेताशा जच रहा था। ब्यूटिशियन के हाथों ने उसके नौखेज़ हुस्न में चार चांद लगा दिए थे। ज्वेलरी के नाम पे उसने माथा पट्टी, नाक में नथ जो उसके लबों को छू रही थी, कानों में बारी भरकम आवाज़ पहने खूबसूरत नेकलेस उसके सरायदार गर्दन की मज़ीद हसीन बना रही थी। बिलाशुबा वो हसीन थी, लेकिन दुल्हन बनकर उस पे गज़ब का रूप चढ़ा था। उफ, देखो बताने में क्या आई थी और यहाँ तुम्हें देखकर अपनी बातों में लग गई। उन्हें कहा वक्त हो गया, मौलवी साहब आ रहे हैं। उनके चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट थी। सादिया ने चौंक कर उनकी खुशी से चमकते चेहरे को देखा। वो बहुत खुश थी। उन्होंने दोनों दुल्हन के चेहरों को बारीक सुर्ख नेट के दुपट्टों से घूंघट उड़ा दिया। हुमा और फिजा पहले सादिया को अपने हमराही में बाहर ले गए, जहाँ आशिर स्टेज पे कीमती 3 पीस सूट पहने अपनी शानदार पर्सनैलिटी समेत मौजूद था। दरमियान में गुलाब और मोती के फूलों की चादर बनाई गई थी। निकाह की रस्म की शुरुआत हुई। दोनों तरफ से कबूल का मरला तय हुआ तो चारों तरफ मुबारकबाद का शोर उठ गया। सब एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे। समसाम ने शादी के सर पर हाथ रखा तो उसने चेहरान से तर उठाकर समसाम की तरफ देखा। फिर बैठे बैठे उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटते हुए उसके रोने की आवाज़ अब सिसकियों में बदल गई थी। तुम्हारा भाई जिंदा है, अभी उसने कुछ भी कहा तो बताना, मुझे उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। अगर उसने तुम्हारे साथ कोई भी बदसलूकी की तो। उसकी आवाज़ में संजीदगी थी। जब के रोशन गिरे आंखों में अजीब सी कैफियत फैल गई थी। उसने हैरानगी से उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी छाई हुई थी, जिसने उसे हल्का सा खौफजदा कर दिया। तो उसने पहले कभी भी समसाम को एक ही वक्त में इंदा गुस्से में और इतना संजीदा नहीं देखा था। जब उसने पहले आशिर को मारा था उसके साथ देखा था। अब कहना क्या चाहते हैं भाई? तुम्हें उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा ना थी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेजान। इतना याद रखना कि तुम्हारा भाई तुमसे कभी गाफिल नहीं होगा। ये आलम साहब और माम का फैसला था, वरना मैं इस आशिर जैसे इंसान के हाथ में कभी अपने फूले जैसी बहन का हाथ ना देते। उसके मासूम खौफजदा चेहरे को अपने हाथों में के प्याले में लेकर उसने बरादराना मोहब्बत से झुककर उसके सर पे जमे दुपट्टे पे बोसा देते हुए तसल्ली में अंदाज में कहा और टेबल से टिश्यू उठाकर उसके गालों पे बिखरे आंसू साफ किए। सादिया को अपने भाई की वजह से थोड़ी ढार्स मिली तो उसने चेहरा साफ करते हुए मुंह नीचे कर लिया, मगर सुर्ख रंग अभी भी सूसू कर रही थी। से लाकर आशिर के साथ स्टेज पे बिठा दिया तो सब लोग आकर उनको गिफ्ट्स और विशेष देने लगे। हुमा और उनकी चंद दोस्तों के हमराह में वो सहरा का बारीक कमदार लहंगा संभालती खड़ी हुई थी। उसके हाथों की चूड़ियाँ आपस में टकरा गई। ऐसे लग रहा था वो बेहोश होने जाएगी। चेहरे को घूंघट की ओर में पूरी तरह छुपाया, अपने भारी भरकम लहंगे को संभालते हुए इन सब के हमराह में से सेज के कदम उठाती वहाँ हाल में आई थी। कुछ ही लम्हे में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। उसने लंबी सांस लेकर खुद को टूटने से संभाला था। निकाह के लिए हाल को खूबसूरती से सजाया गया था। इसके हाल में कदम रखते सभी मेहमान उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। उससे खुद समझ नहीं आई। उसने ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जगह पे जम सी गई हो। इसे रास्ते में देखकर समसाम एक अनजानी से कशिश के तहत स्टेज पे खड़ा हो गया। उसे खुद समझ नहीं आई उसने ऐसा क्यों किया था। बस ये सब एक लाशौरी अमल था जो बिना सोचे समझे मुकू बिजीर हो गया था। निकाह के बाद मेरे पास ही आने वाली हौसला रख मेरे यार। किसी ने पीछे से उसे छेड़ा। उसने गर्दन मोड़कर अपने पीछे खड़े फंदी की तरफ देखा, जो डार्क ब्लू कलर का सूट पहने काफ़ी स्मार्ट लग रहा था, जैसे कि तुम मुतावली नहीं हो। उसने भी बदले में उसे छेड़ा, ज़्यादा मासूम मत बनो, तुम्हारी करतूतें मुझसे छुपी हुई नहीं है। समसाम के ने उसे कहा कि कहने पर फंदी को मुस्कुराते चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसका छोटा सा राज अब राज नहीं रहा था। दुराब आशिर ने उसे मैसेज किया, क्योंकि इतने रश में उसे नहीं भी दिखाई दे रहा था, तो वो दुराब उसका मैसेज सीन करते हुए चलते हुए उसके पास आ गया। अगर ये यहाँ है तो है, आज तो गई ये मेरे हाथों से। उसने दुराब की तरफ देखते हुए दांत किचकिचाकर घूंघट में लिपटी हुई दुल्हन की तरफ शर्बान निगाहों से देखते हुए कहा,
عاشر مجھے اپنے آدمیوں کی کال آئی تھی، وہ لڑکی وہاں پہنچ چکی ہے۔ تراب نے اسے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، ایسے کیسے ہو سکتے؟ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جگڑتے ہوئے غصیلی آواز میں کہا، تو آدمیوں سے پوچھ، ان سے کہہ تیری ویڈیو کال پہ بات کروائیں ان سے۔ تراب نے سنجیدگی سے مشورہ دیا، اچھا ٹھیک ہے، تو ادھر دھیان رکھ، میں آتا ہوں۔ عاشر فون پر ویڈیو کال ملاتے ہوئے میری جال سے باہر نکلتا گیا، اسے کوئی دیکھے نہ، میں کسی تاریک کوشش میں کی تلاش میں تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں لڑکی، تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا، میں تمہیں اس کے نونے جرم کی سزا ضرور دوں گا۔ اسے مومل کی دلہن بن کر وہاں آنے پر شدید غصے میں کال ملا رہا تھا۔ کہاں ہے لڑکی؟ اس نے اپنے آدمی سے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ یہی ہوں میں، مجھے بلا کر خود گاں مر کے نسوانی آواز پہ اس نے دیکھا وہ جینس اور ٹاپ پہنے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے مضبوط قدموں سے آگے بڑھ کر موبائل اسکرین کی جانب آئے۔ وہ ملک عاشر کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی، اتنے کم دنوں میں اس نے اس کے کئی روپ دیکھے تھے۔ ایک ظالم چودھری، شدت پسند، انسان ضدی، خود سر گھمنڈی انسان کی شکل میں درندہ تھا۔ وہ اسی جگہ پر ہی رہو، تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں۔ اس کی آواز نرم لیکن لہجہ سخت تھا۔ مومل کی نظر اس کے سخت غصیلی آنکھوں سے لمحہ بھر کو ملی۔ اس نے بلا خوف ڈر انداز مجھ سے دیکھا۔ عباس گردیسی نے دلہن کی معلومات بھی مولانا صاحب کو نکاح نامے پر درج کروانے کے لیے بتا دی تھی۔ گل رخ بنت گل خان، کیا آپ کو سمسام زریس گردیسی، خالد عباس گردیسی، سکہ راج الوقت، 50 لاکھ حق مہر کے قبول ہے؟ اینجل کو اپنا حلقہ سوکھتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے لہنگے کو مضبوطی سے تھامے اس نے آنکھیں بند کر کے خود سے کیا گیا وعدہ یاد کیا، اور یہاں آنے سے پہلے اس نے کیا تھا۔ اس نے نہ تو مولانا صاحب کے الفاظ سنائی دے رہے تھے، نہ کچھ سجائی دے رہا تھا۔ سب الفاظ آپس میں گڑ مٹ ہو رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ارد گرد لوگ چپ چاپ کھڑے اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ قاضی صاحب نے گمسم بیٹھی اینجل کو جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ قبول ہے۔ اس نے ہلکی سی سانس باہر نکالی، سکون کی ایک لہر اس کے اندر تک اتر گئی۔ اس نے اپنی بہن سے بھی کیا گیا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ قبول ہے، میرے بابا اور بہن دونوں کی زندگیوں کے لیے جو داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ قبول ہے، تاکہ کسی کو بھی اس خوشی کے موقع پر دکھ نہ ملے۔ قبول ہے، اس امید پر کہ میرا شوہر میری اور میری بہن کی ہمیشہ حفاظت کرے گا، کبھی ہمیں کوئی تکلیف، کوئی ضرر نہیں پہنچنے دے گا۔ اس کے جواب دیتے ہی قاضی صاحب مسکرا کر سمسام کی طرف چل دیے۔ سمسام زریس گردیسی، کیا آپ کو گل رخ بنت گل خان شریعتاً اور قانوناً اپنے نکاح میں لینے کے لیے راضی ہیں؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ سمسام نے چہرے پر سرد تاثرات سجائے سپاٹ انداز سے جواب دیا۔ چاروں طرف مبارکباد کا شور اٹھ گیا۔ اندر واپس آتے ہوئے عاشر ملک نے یہ منظر غصیلی نظر سے دیکھا۔ آؤ بیٹا، اپنی دلہن کو نکاح کی مبارکباد دو۔ اماں نے اپنی ریشمی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے سمسام کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ سمسام ان کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور اماں کے ساتھ اینجل کی طرف بڑھا، جو پھولوں کی باڑ کی دوسرے طرف مہمان عورتوں میں کر رہی تھی۔ سمسام نے حیرت سے لوگوں کے چہروں پہ پھیلے سکون کو دیکھا۔ اسے اپنا آپ خالی ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ سمسام کو اس کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے قدم بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ نکاح مبارک۔ اس نے جھک کر ٹرے سے مٹھائی اور گلاب جامن کا پیس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا اور بنا اس کا گھونگھٹ اٹھائے، کیونکہ اس کا چہرہ دیکھنے کی اس کی کوئی خواہش نہ تھی۔ اینجل نے گھونگھٹ میں سے ہی چہرہ تھوڑا اوپر اٹھایا۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے ہلکا سا منہ کھول کر گلاب جامن کا چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا اور چہرہ جھکا کر پیچھے کی طرف کھسک گئی، جبکہ سمسام وہیں اس کے سامنے کھڑا رہا۔ ہے اللہ، کیا مجھے بھی انہیں سب کے سامنے مٹھائی کھلانی پڑے گی؟ اینجل نے اپنے اندرونی گال کو دانتوں تلے دبایا۔ اس کی تھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ اس نے گھبراتے ہوئے سوچا، پھر کافی سوچ وچار کے بعد ہمت جمع کیے ہرنے کے بعد برفی کا ٹکڑا اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے پکڑ کر واپس تھال میں رکھ دیا۔ میں برفی نہیں کھاتا۔ اس کی گمبھیر آواز سن کر اینجل کے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ شرمندگی کے باعث وہ کپکپانے لگی۔ بیٹا، اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ سٹیج پر لے جاؤ تاکہ سب آپ دونوں کو وشز دے سکیں۔ فضا نے سمسام سے کہا تو اس نے گہرا سانس خارج کی اور اپنی چوڑی ہتھیلی آگے بڑھا دی۔ اینجل نے اپنا کپکپاتا ہوا نازک سا ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ دھرا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوتے تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ اینجل کو لگا اتنے بھاری کپڑوں کو سنبھالتے لے اس کے رفتار کا مقابلہ نہیں کر پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لہنگے میں الجھ کر سب کے سامنے گر جاتی، اس نے لہنگا چھوڑ کر سمسام کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سمسام نے بیزاری سے اس کی گلجن کو محسوس کیا، پھر بنا سب لوگوں کی پرواہ کیے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا مرمری پھولوں سا نازک وجود اس کی باہوں میں ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میری چال میں موجود کیمرہ مین نے اس دلکش منظر کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ اینجل کی تو روح فنا ہو رہی تھی اتنی عوام کے سامنے اس کے بے باک
اقدام پر جب وہ وقار چال چلتا اسٹیج پر آ کر رکا۔ وہ آہستگی سے اسے ڈائریکٹ صوفے پہ بٹھا دیا۔ وہ خود کچھ فاصلے پہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اینجل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی قیمتی ملبوس سے اٹھتی ہوئی مسحور گن مہک اس کے حواسوں پہ ابھی تک سوار تھے۔ سب باری باری آ کر انہیں دعاؤں سے نوازنے لگے۔ کچھ رسموں کے بعد پرتکلف کھانے کا دور چلا۔ کچھ دیر کے بعد سعدی اور عاشر کے درمیان تصویریں کرنا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کی کوئی پتہ نہیں تھا اس کے پاس کون آیا اور کون نہیں۔ سب اس کے اور عاشر ملک کی جوڑی کو چاند اور سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ وہ ان کی خوشیوں کی دعائیں کر رہے تھے۔ پھر اسی کا فریضہ سر انجام دینے کی باری آئی۔ قرآن پاک کے سائے میں سے وہاں سے رخصت کیا گیا۔ رخصتگی کے وقت عالم گردیزی اور عباس گردیزی اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ دونوں کے گلے لگ کر دھواں دار ہوئی تھی۔ ہما نے اسے گلے لگا کر تسلی دی۔ فضا اور عاشر نے اس کو وہ ہما سے لا کے اور انہوں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور وہ رخصت ہو کر ملک مینشن میں آ گئی تھی۔ فضا اسے اپنے ہمراہ میں لے اندر بڑھ گئی۔ عاشر ان سب کے باہر نکلتے گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اور گاڑی کا رخ دوسری جانب موڑ دیا۔ شیرنی نے کہا تو آج ہر صورت ہونا ہی ہے۔ دیکھو مولانا صاحب بھی یہاں موجود ہے، بس چوائس تمہاری ہے، تمہیں اپنے دشمن سے نکاح کرنا یا پھر جس سے تم محبت کرنے لگے ہو اس سے۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں انگلیاں پھنسائی، ٹانگ بینڈ کیے، دیوار کے پیچھے سے ٹیک لگائی، دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھے، اسے نگاہوں کے سار میں لیے ہوئے مسکرائے۔ انسان کو زیادہ خوش فہمیاں نہیں پالنی چاہیے، منہ کے بل گرتا ہے۔ مومل نے ناک سے کوڑے شانے پہ آئے بالوں کو جھٹکے سے نخرے سے پیچھے کیا۔ آپ کے ہاں کی دیری ہے، جہاں کہیں گی وہیں گرا دیں گے آپ کو۔ اور وہ شرارت سے آنکھ ونک کیے شوق ہوئی آواز میں بولا، اس کے لہجے میں خوشی کی رمز نمایاں تھے۔ فضول مت بولو دراب، تمہیں پتہ ہے نا اس وقت مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، اس مچھڑ سے شادی کا سوچ سوچ کر، اور یہ بھی نہیں پتہ کمینہ نکاح کر کے مکر نہ جائے۔ وہ اس کے وہاں گھومتے پھرتے آدمی کو دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں زہر خندہ لہجے میں بولی، وہی تو کہہ رہا ہوں یار، آج سیدھا سیدھا شادی کا پروپوزل دے رہا ہوں، تم اس پہ دھیان ہی نہیں دے رہی ہے اور فضولیات پہ توجہ ہے میڈم کی۔ وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھتا بنا کر بولا دراب۔ اس نے انہیں سکیڑتے اسے گور کر دیکھا، ویسے تو میں یہ تحفہ تمہیں منہ دکھائی میں دینا چاہتا تھا لیکن تمہاری ضد نے مجھے مجبور کر دیا اسے نکاح سے پہلے دینے پر۔ وہ پوری اصرار سے وہ مسکرایا۔ مومل نے حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کم ہیئر، اس نے اسے اپنے پاس بلایا تو مومل چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے اپنے فون سے کچھ دکھانے لگا۔ مومل کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئی، اس کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ اسے پلکیں جھپک کر اپنے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوں کو پیچھے دھکیلنا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ باہمت لڑکی آج پہلی بار جذباتی ہوئی تھی، وہ اور ایسے غمگین بھی ہے۔ شیرنی، میری شیرنی، دھاڑتی ہوئی چلیگی، آنسو بہاتی نہیں۔ دراب نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا اس کے آنسو پوچھنے کے لیے مگر مومل نے غصولے انداز میں اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور نمناک آنکھوں سے اسے دیکھ کر درشت آواز میں بولی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہاں ٹینشن ہے، سے میری جان نکل رہی تھی۔ اپنی شیرنی کی جان اتنی سستی نہیں، ایسے تھوڑی نہ نکلنے دیتا۔ وہ مال میں چھائی گمبھیرتا کو کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر بولا، مائی وش از دیٹ یو آلویز بی مائن۔ دراب نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اتنی شدت سے چاہنے لگا کیا میرے لیے اس ملک سے لڑ جاؤ گے؟ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے سوالی انداز میں بولی، تمہارے لیے ایسے 100 ملک سے لڑ جاؤں؟ اور رہی بات شدت کی تو میرے خیال میں محبت میں شدت نہیں، عزت میں نہیں رکھتی، میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ وہ باری آواز میں بولا، پاگل ہو تم؟ مومل اپنے اس کی سنجیدگی پہ غور کرتے مسکرا کر کہا، پہلے نہیں تھا اب ہو گیا ہوں تمہارے لیے۔ وہ ابروج جھکا کر دھیرے سے مسکرایا، بتاؤ کرو گی مجھ سے نکاح؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مومل فکر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، اپنی محبت کو لال طریقے سے پانا چاہتا ہوں، میری روح کا نکاح تمہاری روح سے ہو، اگر میری نظریں کسی اور کی جانب اٹھے تو گناہ گار ہو جاؤں۔ مومل کو اس کی دیوانگی دیکھ کر ساکت سی رہ گئی۔ وہ دل میں اس پر پروردگار کی شکر گزاری کرنے لگی جس نے اسے بن مانگے اتنا اچھا انسان عطا کر دیا تھا جو اسے کھیلنا نہیں بلکہ اپنی عزت بنانا چاہتا تھا۔ اس نے لب بیچ کر سر دھیرے سے اس بات میں ہلایا تو دراب کے چہرے پہ دلکشی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مومل بے شک اتنی بھی اعتماد تھی مگر اس وقت وہ اس کی ذومعنی نظروں کا سامنا نہیں کر پائی اور چہرے کا رخ پھیر کی، مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں۔ اس نے مولوی صاحب کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا تو وہ وہاں موجود ملک عاشر کے لوگ حیرانگی سے دراب کو دیکھنے لگے، لیکن مجھے تو ملک عاشر نے اپنے نکاح پڑھوانے کے لیے بلایا تھا۔ جی مولانا، جب بھی صاحب بھی گھبرا گئے تھے یہ ایسی صورتحال دیکھا تبھی وہ اکھلا کر بولے،
نکاح کے لیے آئے ہیں تو کروائے نکاح دلہا ہی بدلا ہے نا۔ اس کے لہجے میں ذرا سی بھی ڈھیل نہیں تھی، وہ پختہ انداز میں پیش آیا، اور تم چپ چاپ کھڑے ہو کر مووی بناؤ ہمارے نکاح کی۔ دراب نے ایک آدمی کو حکمی انداز میں کہا۔ وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ملک عاشر کا بہترین دوست تھا، مگر وہ اس کی جرأت پہ حیران ضرور ہوئے تھے۔ مگر نکاح کے لیے گواہ؟ مومل نے اچنبھے سے پوچھا۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ خدا کی رضامندی شامل ہوتی ہے، اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں رسان سے گویا مومل شیخ والد ہارون شیخ، کیا آپ کو دراب افندی والد آغر افندی بعوض 50 لاکھ کا مہر نکاح قبول ہے؟ مومل نے کلمہ مجہود سرخ اسکارف اپنے سر پر لیتے ہوئے آہستگی سے سر ہلایا۔ جی قبول ہے۔ اس نے 3 دفعہ اپنی قبولیت کی سند بخشی تو مولانا صاحب نے کچھ ایسے ہی الفاظ دراب کے سامنے دہرائے۔ دونوں طرف سے قبول کا سلسلہ ختم ہو گیا تو مولانا صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا مانگ لو، کہتے ہیں نکاح کے وقت مانگی کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دراب نے ساتھ بیٹھی مومل کے شانے سے ہلکا سا شانہ مس کرتے ہوئے اسے دھیرے سے کہا۔ وہ سر اٹھائے بیٹھی تھی، مسکرا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آنکھیں میچ کے، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ جو دعا سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ملک عاشر کی گرجدار آواز دھاڑ سن کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ملک عاشر کے آدمی نے اسے دراب اور مومل کے نکاح کی خبر دے دی تھی کال پر، تبھی وہ آتے بھڑکا تھا۔ دراب تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے خلاف جانے کی؟ وہ غصے سے شیر کی طرح گھرایا تھا۔ مومل ایران سے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھ کے اور آنکھوں سے دراب کو اشارے کہہ لو آ گیا مجھ رب کرو سامنا۔ دراب چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا ایسا انہوں نے کہا تھا کرنے کو؟ مولانا صاحب اپنے نکاح والا رجسٹر کپاتے ہاتھوں سے سینے سے لگاتے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں التجائی لہجے میں بولے، آپ جاؤ یہاں سے۔ دراب نے مولانا صاحب سے سر لہجے میں کہا۔ آزادی کا پروانہ ملتے مولانا صاحب کے چہرے پر چھائی پریشانی پل بھر میں رفع ہو گئی۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے باہر کی جانب بھاگ گیا۔ میں تمہارے خلاف نہیں گیا، بس جو دل نے کہا وہی کیا۔ تمہارے خلاف جانے کی ہمت تھی مگر دل خلاف جانے کی نہیں۔ تمہارے خلاف جانے کی ہمت تھی مگر دل کے خلاف جانے کی نہیں۔ مجھے اپنے یار پہ بھروسہ تھا کہ وہ اپنے یار کی خوشیوں کے درمیان نہیں آئے گی، اسی لیے تو اس سے بنا پوچھے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ میں نے ہر قدم پہ سایہ بن کر تیرے ساتھ دیا، تو کیا تو میرے لیے اتنی چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتا؟ دراب افندی نے اسے اپنے جذباتی لفظوں کی چال میں پھنسایا تھا۔ ملک عاشر کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش اس کی گہری باتوں سے ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ تو جانتا تھا مجھے اس لڑکی کے ذریعے سے بدلہ لینا تھا؟ ملک عاشر کی آواز میں ابھی بھی تلخ پن مایا تھا۔ وہ کچھ یاد آنے پہ بولتے بولتے رک گیا۔ ٹھیک ہے، اب تو بدلہ لینے کی وجہ ہی نہیں رہی۔ ملک عاشر دھیرے سے زیر لب بڑبڑایا۔ ویسے بھی اب اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنے والا تھا، بس ڈرا دھمکا رہا تھا کہ وہ اس پراپرٹی کو واپس مت مانگے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ دراب نے اسے گہری سوچ میں دیکھ کر اس کے پاس آ کر پوچھا۔ ملک عاشر اپنے پوروں سے کرن پٹی کو سہلا رہا تھا۔ جس 20 رات سے آج پردہ اٹھا تھا وہ تو اس کے وہم میں گمان بھی نہیں تھا، جسے وہ آج تک اپنا دشمن سمجھتا رہا تھا۔ وہ اس کی بہن سے بھی کہیں نہ کہیں اس کا بدلہ لیتا رہا تھا، تو وہ تو اصل میں اس کی بہن تھی ہی نہیں۔ وہ اس بات سے احساس ندامت سے چور تھا، مگر اتنی جلدی کسی کے سامنے جھک جانا ملک عاشر کی فطرت میں ہی شامل نہیں تھا۔ ہاں، مگر کچھ ڈھیلا پن اترنے لگا تھا اس میں۔ دراب تم جاؤ یہاں سے اور اس لڑکی کو بھی لے جاؤ، فی الحال میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ مومل بھی اس کی کایا پلٹ کرنے پر شدید سی رہ گئی۔ تیرا دھیان کدھر ہے کہ تیرا ہیرو ادھر ہے؟ اس نے مومل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ مومل نے اس کی پسلیوں میں کینی مار کر اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا۔ مکرا کر 2 قدم پیچھے ہوا تو مومل مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ تم لوگ بھی جاؤ یہاں سے اور دروازہ باہر سے بند کر دینا۔ اس نے دراب اور مومل کے باہر نکلتے اپنے آدمیوں سے کہا، تم شوہر بن کر کچھ زیادہ ہی خونی رعب جما رہے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے باہر کھڑی گاڑی تک آئے تو مومل نے پلٹ کر اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے ٹرک کر کہا، ارے شیرنی۔ دراب نے اسے کھینچ کر گاڑی کے بونٹ پر گرایا اور اس کے دونوں طرف اپنی بازو رکھ کر اس کے فرار کی تمام راہیں بند کرتے ہوئے سومینی انداز میں بولا، روب گائیں، ہم تو ہونٹ پہ ہونٹ جمانا چاہتے ہیں، جیسے اندر ہے قبول کہا تھا، اب بھی کھل کر کہو نا قبول ہے۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے بوجھل آواز میں شرارت سے آنکھ مینگ کیا بولا، یہ نہ ہو میرے ٹھڑکی نئی نویلے شوہر کی کہ میں آپ کی بیہودہ باتوں پہ ٹانگ ایسی جگہ جما دوں کہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ اگر صحیح سلامت رہنا چاہتے ہیں تو ٹھڑک پن کا مظاہرہ چھوڑ کر شریف انسان بن جائے، ورنہ آپ کی شیرنی تو آپ جانتے ہی ہیں، اب اس کی انگلی
پیڑ پر گھماتے ہوئے دانت کچکچا کر بولی۔ دراب نے اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بنا تھوڑا سا مزید جھک کر اس کی پیشانی پہ اپنی یاقوتی لب رکھ دیے۔ اپنی پیشانی پہ اس کا نرم گرم سا لمس پہلا لمس محسوس کیا۔ مومل کے بدن میں سنسنی سے دوڑ گیا۔ اب یہ کیا تھا؟ اس نے دھکا دے کر دراب کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اٹھ کر سیدھی کھڑی ہوتی ہوئی تیکھی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نکاح کے بعد بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبوی ہے، بس وہی کر رہا تھا۔ اس کی دلیل پر وہ لاجواب ہو گئی تھی، اس لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کی۔ شیرنی تم کدھر؟ دوسری طرف بیٹھو نا یار۔ دراب اس کی جانب آ کر بولا۔ چپ چاپ دوسری سائڈ پہ آ جاؤ، زیادہ شور پن مت جھاڑو، آج گاڑی میں چلاؤں گی، پتہ ہے کتنے دن ہو گئے ڈرائیونگ کیے ہوئے، اب شادی کی ہے، اتنا تو حق بنتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ ہائے، حق و حقوق تو بہت ہیں، بتاؤ کہاں سے شروع کریں؟ دوسری جانب سے آ کر فرنٹ سیٹ پر اس کا ساتھ بیٹھ گیا اور اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ فی الحال مجھے راستہ بتانے سے شروع کریں، مجھے یہاں کے راستے نہیں پتہ، کس طرف ہے ہاسپٹل؟ یہاں سے رائٹ لو، دراب نے کہا۔ اچھا۔ اس نے گاڑی کو رائٹ سائڈ پہ موڑنا چاہ ہی تھا۔ ارے نہیں لیفٹ لو، اس نے پھر سے کہا۔ دیکھو دراب، مجھے پاگل مت بناؤ، صحیح سے بتاؤ نا، ورنہ گاڑی ٹھوک دوں گی، تم اتنی سی عمر میں رنڈوے ہو جاؤ گے۔ وہ سیلے لہجے میں بولی۔ نہ شیرنی نہ، ایسا ظلم مت کرنا، ابھی تمہاری ساگ رات بھی نہیں ہوئی۔ وہ ڈرنے کے باکمال اداکاری کرتے ہوئے زمین انداز میں بولا۔ اور جو تمہاری حرکتیں ہیں، کنوارے ہی رہ جاؤ گے۔ پھوٹو اب منہ سے، کدھر جانا ہے؟ رائٹ ہی جانا ہے۔ وہ اس کی باتوں سے محسوس ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ یو نو شیرنی، یو آر مائی فیورٹ۔ جیسی شریک یاد کی تلاش تھی جو زندگی کے سفر کو میرے ساتھ بھرپور طریقے سے گزارے، اس میں رنگ بھر دے۔ جیسا میں ہوں زندہ دل، ویسی تم۔ اور اس کے چہرے کو نظروں کے ساتھ میں لیے حلاوت امیز انداز میں بولا۔ اچھا، اب زیادہ مسئلے بازی مت کرو، آگے کا راستہ۔ رخصتی کے بعد وہاں اسے اپنے ساتھ زیاس پیلس میں لے آئی تھی اور سمسام کے روم میں چھوڑ کر خود واپس گھر جا چکے تھے۔ اینجل سیکنڈ فلور پہ موجود اس کے روم میں تھی، مگر سمسام ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ وہ نچلے پورشن کے کمرے میں تھا، جس میں ایک بڑا سا شیشے کا سلائڈنگ ڈور لگا تھا، اور صرف پینٹ اور بلیک ویسٹ میں موجود، لبوں میں سگریٹ دبائے گہرے اضطراب میں مبتلا دھواں پھونک رہا تھا، چہرے پہ پتھریلے تاثرات سجائے اتنے ٹھنڈے موسم کی پرواہ کیے بغیر جنوبی کے سرد جسم جما دینے والی رات میں بنا گرم کپڑوں کے یوں کھڑا تھا جیسے یہ سرد ہوا کے منجمد کر دینے والے تھپڑے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہے تھے۔ اس نے گلے رخ کی عقل کی لڑکی سے نکاح تو کر لیا تھا، مگر آگے کے مراحل کا سوچ کر اس کی روح پناہ ہو رہی تھی، وہ جو آج اصل میں نہیں ہے۔ پھر بھی آج یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اداس یہ ہوا میں گلی ہوئی اور ہر بار سانس لینے پر اس اداسی کے جھونکے بدن میں گر کر رہے ہیں۔ چاروں جانب منہ زور اداسی چھائی ہوئی تھی، دل پر انجانا سا بوجھ ہے، آنکھیں تھکی ہاری، بوجھل جسم بے جان لگ رہا تھا، ایک قدم چلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ساتھ گزارے ہوئے ناقابل فراموش منظر آج بھی دیکھتے انگارے بن کر جس ماضی کے ان روشنیوں میں لے جاتے جہاں اب منظر وہی ہیں، پر وہ دکھائی نہیں دیتی، اس کی آواز سنائی نہیں دیتی، مگر مٹا نہیں پاتے۔ ہر رات ڈلتی رہتی ہے بس اس کے بنا، اور باقی جو رہی وہ بھی گزر ہی جائے گی۔ اور رخ، تمہیں پتہ ہے اداس ہونے پہ فرانسیسی زبان میں کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں تمہیں یاد کر رہا ہوں، بلکہ فرانسیسی زبان میں ٹو می مینکیوس کہتے ہیں، اور اس کا مطلب پتہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے وجود میں تمہاری کمی محسوس کر رہا ہوں۔ وہ سگریٹ کا کش لگاتے اس کا دھواں ہوا میں تحلیل کرتا اس کے تخیل سے مخاطب تھا۔ وہاں تمہارا لمس محبت، الفاظ، تمہاری باتوں کی خوشبو، تمہاری آوازوں کی گونج میں آج بھی اپنے آس پاس محسوس کرتا ہوں، یہاں تک کہ نہ ہونا بھی ہونے جیسا محسوس کر رہا ہوں۔ زندگی اور وقت کسی کے لیے نہیں رکتے، لیکن کسی ایک کی وجہ سے ہم وہیں رک جاتے ہیں جہاں وہ ہمیں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں بھی آج تک اسی لمحے کی قید سے نہیں نکل پایا۔ وہ دونوں ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ دراب نے ریسیپشن سے کچھ معلومات لی اور ہاسپٹل کے ایک پرائیویٹ کمرے میں داخل ہوئے۔ آپ سے کوئی ملنے آیا؟ اس نے کسی کے پاس جا کر خوش گفتار انداز میں کہا۔ اس شخصیت کی آنکھیں دروازے کی جانب اٹھی جیسے مومل اندر آئی، سامنے اپنے بابا کو ہاسپٹل کے کمرے کے بستر پر لیٹے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ وہ بھاگنے کے انداز میں ان کی طرف آئی اور ان کے سینے سے لپٹ کر دھواں دار رونے لگی۔ بابا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ پتہ ہے ہم نے آپ کو کتنا مس کیا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں نم لہجے میں بولی۔ ہارون شیخ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، انہوں نے بولنا چاہا مگر ان کی آوازیں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کپکپاتی آواز میں بولے۔ ان کی آواز ٹکڑوں میں بٹ رہی تھی اور اس کا ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلی کے دو بول سکے۔ کیا ہوا ہے میرے بابا کو؟ اس نے اپنے گلے پہ
اپنے گالوں پہ پھسلنے والے آنسوں کو پوچھ کر پلٹتے ہوئے پیچھے کھڑے دراو کو دیکھ کر اس سے پوچھا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس نے مختصر بتایا۔ نائٹ ڈیوٹی تھی، نرس نے ہارون شیخ کو انجیکشن دیا تو وہ چند لمحوں میں نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ مجھے پوری بات تفصیل سے بتاؤ۔ مومل نے اپنے بابا کے ٹھیک طرح سے سو جانے کے بعد اس سے اسپاٹ انداز میں پوچھا۔ یہاں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے۔ وہ پرائیویٹ روم تھا جہاں پیشنٹ بیڈ کے علاوہ ایک طرف 2 سیٹر صوفہ موجود تھا، وہ دونوں وہیں بیٹھ کے اصل میں اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے گہری سانس لی، پھر بولی میں اور سمسام گہرے دوست ہیں، اس نے بزنس میں میری مدد کی، وہی جس سے میری شادی ہو رہی تھی۔ مومل نے حیرانگی سے سوال کیا۔ ہاں وہی، میں جب یہاں آیا تو اس کے کہنے پہ ملک عاشر سے دوستی کر لی۔ اسے نہیں پتا کہ میں سمسام کے کہنے پہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے سمسام کے ساتھ بہت برا کیا، اس سے اس کی محبت کو دور کرنا چاہتا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے تمہارے بابا سے پراپرٹی کے پیپر سائن کروا لیے تھے۔ ہارون صاحب نے وہاں سے فرار ہونا چاہا تھا، لیکن اچانک بھاگتے ہوئے ایک گاڑی کے سامنے آ گیا۔ عاشر کے آدمی کو لگا یہ مر گیا، انہوں نے ان کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا کہا۔ مومل جو اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات میں سختی آتی جا رہی تھی۔ بروقت میں وہاں پہنچ گیا اور ان آدمیوں سے کہا تم لوگ جاؤ، میں کام خود کر لوں گا۔ میں ان کی دھیمی چند بچی سانسیں محسوس کر چکا تھا، اسی لیے انہیں ہاسپٹل لے آیا۔ اپنی طرف سے ایک جان بچانے کی کوشش کی تھی، شاید دل سے کی گئی کوشش کو خدا بھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ تبھی یہ بچ کے کچھ دن کوما میں رہے اور کل انہیں ہوش آیا تھا، مگر ڈاکٹرز نے بتایا کسی چیز کے اسٹریس کی وجہ سے BP شوٹ کر گیا اور انہیں فالج کے اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی رائٹ سائڈ کام نہیں کر رہی اور بولنے میں بھی دقت پیش آئے گی۔ اس نے افسردہ انداز میں سے تفصیل سے کہا کہ پتہ ہے میں نے تمہارے دھوکے میں کسی سے بات کی تھی۔ دراو کی بات بھی اس نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ ایکچولی میں اسے تمہیں سمجھ رہا تھا، مگر اس کی شکل و صورت چاہے تمہاری جیسی تھی، لیکن میری شیرنی کی جیسی دھاڑ نہیں تھی۔ اس میں وہ تو بہت ڈرپوک قسم کی تھی، اور جب اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کرتے ہوئے چہرے کے عجیب سے ری ایکشن دیے تو پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا کہ تم میرا فائدہ اٹھا کر اب مجھے پہچاننے سے انکار کرے، مگر نہ جانے کے دل و دماغ پہ حاوی ہو گیا۔ دل کہہ رہا تھا یہ وہ نہیں۔ تبھی میں نے اس کا پیچھا کیا اور وہ اس لڑکے کے ساتھ ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی۔ جب تم سمسام کی مدر کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے گئی، تب میں نے تمہیں دیکھا۔ میں تب بھی سمجھ گیا سارا معاملہ۔ سے مسکرا کر کہا بہت چالاک ہو گئے ہو تم۔ مومل اٹھا کر بولی آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ اس نے بھی جواب دیا اور بتاؤ۔ اس نے تفتیشی انداز میں کہا کیا بتاؤں؟ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ اچھا ہوتا اسے سمسام سے شادی کر لیتی، بہت شارپ مائنڈ تھا وہ، اور تم سے ہینڈسم بھی۔ اس نے بھی اس کا دل جلانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آج یہ مجھ سے ہینڈسم ہوا تو کیا ہوا، آپ کے دل کو تو ہم بھا گئے تھے، اور وہ جو دل کو بھا جاتے ہیں وہ ان سے خوبصورت دنیا میں اور کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جذبات سے لبریز انداز میں بولا واہ رے مولا تیرے بندوں کی خوش فہمیاں۔ وہ اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے تعصب بھرے انداز میں بولے بتاؤ نا، اگر میں سچ میں شادی کر لیتی اس سے تو کیا کرتے؟ مومل نے ذہن میں آیا سوال فوراً سے پیش طلبہ پہ لایا۔ مجھے پتہ ہے تم میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرتی، تمہارا دل اس بات کے لیے کبھی راضی نہیں ہوتا، اور دوسری بات تم نے عاشر کی شرط کے مطابق یہاں آنا ہی تھا۔ تم کبھی بھی اپنی جگہ اپنے اس ڈرپوک بہن کو نہیں بھیجتی۔ یہ کہ اب بار بار میری بہن کو ڈرپوک بولے جا رہے ہو۔ تب سے ایک بار چپ کر کے سن لیا میں، اب کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں نہ ڈرپوک نہیں، معصوم ہے، اس ملک کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خود آئی تھی۔ اپنے بابا کے لیے کوئی بھی بات ماننا پڑتی تو میں مان جاتی، لیکن آخری وقت میں تم نے یہاں پہنچ کر پنس ہی پلٹ دیا۔ مجھے دراو نے کال کر کے یہاں بھیجا تھا تاکہ تم پہ نظر رکھوں، اور وہ رخصتی کے بعد یہاں پہنچ جائے گا۔ اسے کیا پتا تھا، میری تو بات پہلے سے ہی تم پہ ہی نظر تھی۔ وہ شرارت سے آنکھ وینک کی، وہ لٹ ٹھرکی، وہ سر جھٹک کر بولی اور اپنے سوئے ہوئے بابا ہارون شیخ کے پاس چلی گئی۔ کتنی دیر وہاں کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر واپس اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ سرخدگی سے ان کی بیماری کے علاج کے بارے میں سوچتی رہی۔ دراو میرے پاپا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اس نے چلمل کرتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ڈونٹ ٹیک ٹینشن، بالکل ہو جائیں گے، ان کا علاج کروائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ موت کے علاوہ تو سب بیماریوں کے علاج موجود ہے اب دنیا میں، اور اپنی موت کو تو وہ پہلے شکست دے چکے ہیں۔ بہت بہادر ہیں وہ، اور تم بھی بہادر ہو۔ پھر اس طرح رو مت، اپنی پرسنالٹی خراب کرتی رہو اور روتلو بن کر۔ پھر سے وہی کہوں گا، وہی میری فیوریٹ شیرنی بنو نا، مجھے وہی دھڑتی ہوئی شیرنی پسند ہے۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیے بوجھل آواز میں بولا اور اپنے لب اس کے بھیگے ہوئے گال پہ رکھے۔ شوخی کہیں بھی شروع ہو جاتے ہو، دیکھو تو صحیح ہم ہاسپٹل میں۔ مومل نے پیچھے کھسکتے ہوئے ڈانٹنے کے انداز میں کہا یہی تو علاج ہوتا ہے، تم بھی کرو نا میرے علاج کا مرض۔
میرے مرض کا علاج۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رقصان دیکھ کر مومل کی بھی ہنسی نکل گئی۔ تمہارے دماغ کا واقعی علاج ہونے والا، یہاں سے کھسکتے ہوئے لگ رہے۔ وہ اس کے سر پر انگلی رکھ کر بولی، یہاں سے نہیں۔ اس نے مومل کا ہاتھ پکڑا، اپنے دل کے مقام پہ رکھتے ہوئے کہا، اپنے شیرنی کو دیکھ کر یہاں سے کھسک گیا ہوں۔ ایسے کھسکے ہونٹوں کا علاج کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ وہ اپنے بابا کی نیند کا خیال کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، علاج قرض حل کر کرو گی یا یہیں شروع کریں؟ وہ اس کا من بہلانے کو جان بوجھ کر بات کو طول دے رہا تھا۔ شرم کرو کچھ، اس نے پوری تیر ڈالی۔ اس کا مطلب گھر چل کر پورا ماحول بنا کر رہنا۔ وہ شرارتی میز انداز میں بولا، کون سا گھر؟ مومل نے ناک سپوڑتے ہوئے پوچھا، تمہارے شوہر کا گھر جو تمہارے بنا ویران ہے۔ اس نے شرمندہ کا کر کہا، بہت بڑی چیز ہو تم، ہر بات میں اپنا مطلب۔ مومل نے تعصب سے سر ہلایا، جب تم سیدھے طریقے سے لائن پہ نہیں آؤ گے تو مختلف حربے آزمانے پڑیں گے نا، کیا پتہ کس سے کام بن جائے۔